Introduction. Preface to 1976 and 1989 editions, The Story Behind the Selfish Gene. تو آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی بڑی مشہور بلکہ کہنا چاہیے تہلکہ خیز کتاب دی سیلفش جین کے دیباچوں پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر 1976 اور 1989 کے ایڈیشنز کے۔ جی ہاں، عنوان سن کر لگتا ہے جیسے کوئی سائنس فکشن ہو، ہے نا، خود غرض جین، لیکن یہ تو خالص بائیولوجی ہے۔ بالکل، یہ ٹھوس سائنس ہے۔ اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ تو واقعی حیران کر دیتا ہے کہ ہم جاندار انسان بھی اصل میں صرف سروائیول مشینز ہیں۔ جی، یعنی ایسی روبوٹ گاڑیاں جنہیں جینز نے، جو خود غرض مالیکیولز ہیں، اپنے آپ کو بچانے اور پھیلانے کے لیے بنایا ہے، پروگرام کیا ہے۔ یہ تو جب کتاب آئی ہوگی کافی متنازع ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ، اور اسی لیے شاید 1976 کے پہلے دیباچے میں ڈاکنز نے وضاحت کی کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ 3 طرح کے قارئین ذہن میں تھے۔ ایک تو عام قاری، نان اسپیشلسٹ، جن کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ ٹیکنیکل زبان نہ ہو۔ ٹھیک۔ دوسرے جو بایولوجی کے ماہرین ہیں، انہیں شاید جو باتیں پہلے سے پتہ تھیں ان پر ایک نیا زاویہ، ایک ہٹ کا سوچنے کا انداز ملے گا۔ اور تیسرے تھے طلباء، جو ابھی زوالوجی یا بایولوجی پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ انہیں اس فیلڈ کی طرف راغب کرنے کی کوشش تھی۔ مقصد یہ تھا کہ پیچیدہ باتیں بھی آسان، دلچسپ انداز میں، جیسے کوئی کہانی سنا رہے ہوں۔ بالکل، ڈاکنز نے کہا کہ وہ اسے ایک جاسوسی کہانی کی طرح دلچسپ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ خیالات، یہ جین والا نقطہ نظر، یہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ سب ڈاکنز کا اپنا کام تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکنز خود کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ٹریننگ تو ایتھولوجی میں تھی، یعنی جانوروں کے رویے کا مطالعہ۔ ہاں، نکو ٹنبرجن کے ساتھ نوبل انعام یافتہ۔ جی، لیکن وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ دی سیلفش جین کے جو بنیادی آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ تر دوسرے سائنسدانوں کے کام پر مبنی ہیں۔ مثلاً خاص طور پر جی ولیمز، جنہوں نے گروپ سلیکشن کے خلاف دلائل دیے، جے مینارڈ اسمتھ، جنہوں نے گیم تھیوری استعمال کی، ڈبلیو ڈی ہیملٹن، جنہوں نے کن سلیکشن کی وضاحت کی۔ رشتہ داروں والی بات۔ جی، اور آر ایل ٹریورز، جنہوں نے ریسیپروکل الٹروازم جیسے آئیڈیاز دیے۔ تو ڈاکنز نے ان سب کے کام کو ایک جگہ جمع کیا، ایک نئے انداز میں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی سنتھسس تھی، مختلف اہم نظریات کا ایک نیا مجموعہ۔ بالکل۔ پھر 1989 میں تقریباً 13 سال بعد نیا دیباچہ کیوں؟ کیا بدل گیا تھا؟ ہاں، 1989 تک صورتحال کافی دلچسپ ہو گئی تھی۔ ڈاکنز نے لکھا کہ ایک عجیب تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ کیسا تضاد؟ ایک طرف تو کتاب کے جو مرکزی خیالات تھے، خاص طور پر یہ جین کا نقطہ نظر، وہ بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس میں شامل ہو چکے تھے، علمی طور پر قبول کر لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف عام لوگوں میں اور کچھ سائنسدانوں میں بھی اسے اب بھی بہت زیادہ ریڈیکل، متنازع سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سیلفش یعنی خود غرض کے لفظ پر بہت اٹکتے تھے۔ ہاں، یہ لفظ ہی اشتعال انگیز ہے۔ جی، تو ڈاکنز نے پھر وضاحت کی کہ یہ جین کا نقطہ نظر کوئی نیا نظریہ نہیں ہے جو ڈارون کو رد کرتا ہو، بلکہ یہ ڈارون کے نظریے کو ہی دیکھنے کا ایک الگ طریقہ ہے، ایک مختلف زاویہ ہے۔ جیسے وہ نیکر کیوب کی مثال دیتے ہیں، وہ ڈبہ جو کبھی اندر کو دھسا لگتا ہے، کبھی باہر کو ابھرا ہوا۔ بالکل وہی مثال۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ آپ نیچرل سلیکشن کو فرد کی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جین کی سطح پر بھی، ہیں دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ۔ اور یہ صرف زاویہ بدلنا نہیں، اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں سوچ پر۔ یقیناً، ڈاکنز نے اسی بات پر زور دیا کہ سائنس میں صرف نئے حقائق تلاش کرنا ہی کمال نہیں، بلکہ پرانے حقائق کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ اس سے سوچ کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ جی بالکل، نئی تحقیق کی بنیاد بنتی ہے۔ ویسے انہوں نے کتاب لکھنے کے حالات کا بھی ذکر کیا تھا، ہے نا؟ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ ہاں، بتایا تھا کہ 1972 میں جب برطانیہ میں بجلی کی بڑی کٹوتیاں ہو رہی تھیں، ہڑتالیں تھیں، تب انہوں نے موم بتی کی روشنی میں اس پر کام شروع کیا اور 1975 میں مکمل کی۔ واہ! اچھا، تو دوسری اشاعت میں 1989 والی میں
کیا کتاب میں تبدیلیاں کیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اصل متن تھا 1976 کا اسے ویسے ہی رہنے دیا جائے، اس کی جو ایک خاص توانائی تھی اسے خراب نہ کیا جائے۔ ٹھیک، البتہ انہوں نے آخر میں کافی تفصیلی نوٹس شامل کیے۔ ان نوٹس میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات تھے، کچھ باتوں کی مزید وضاحت تھی، اور جو نئی تحقیق ہوئی تھی اس عرصے میں اس کا ذکر تھا۔ اور 2 نئے باب بھی شامل کیے میرے خیال میں۔ جی ہاں، 2 مکمل نئے چیپٹرز۔ ایک تھا نائس گائز فنش فرسٹ۔ یہ رابرٹ ایکسل راڈ کے کام سے متاثر تھا، جو دکھاتا ہے کہ تعاون، کوآپریشن کیسے ارتقا پذیر ہو سکتا ہے، خود غرض جینز کے باوجود بھی۔ دلچسپ۔ اور دوسرا باب ان کی اگلی کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے مرکزی خیال پر تھا، یعنی جین کا اثر صرف جاندار کے جسم تک نہیں رہتا بلکہ اس کے بنائے ہوئے ماحول تک پھیلا ہوتا ہے۔ جیسے پرندے کا گھونسلہ یا مکڑی کا جالا؟ بالکل۔ اور انہوں نے ہیلینا کرونن کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا تھا، جنہوں نے بہت مدد کی اور تنقید بھی کی۔ تو اگر ہم ان دونوں دیباچوں کو ملا کے دیکھیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ دی سیلفش جین کا مقصد کیا تھا اور یہ کیسی رہی؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیباچے بتاتے ہیں کہ کتاب کا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ حیاتیات اور ارتقاء کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلنا تھا۔ فوکس فرد سے ہٹا کر جین پر لانا۔ جی، اور یہ کتاب چاہے کتنی ہی متنازع رہی ہو، یہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہے۔ اس نے بایولوجیکل سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی صرف ایک نیا نقطہ نظر، ایک نیا زاویہ کتنا انقلابی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ اگر پرانے جانے پہچانے خیالات کو صرف ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ پوری فیلڈ کی سوچ بدل دے، تو آج کل وہ کون سے ایسے عام تصورات، عقائد یا نظریات ہیں ہمارے ارد گرد جنہیں شاید ہمیں بالکل مختلف غیر روایتی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ خوش آمدید ہے علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، وائی آر پیپل؟ یہ سوال لوگ کیوں ہیں، یہ آپ کے شیئر کردہ نوٹس کے شروع میں ہی تھا، اور واقعی گہرا سوال ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، ہے نا؟ جی بالکل۔ خاص طور پر ڈارون کے نظریات اور ان کے اثرات پر، مطلب یہ خود غرضی اور ایثار والی بات حیاتیاتی طور پر۔ بالکل، اور یہ سوال لوگ کیوں ہیں، ڈارون سے پہلے اس کا کوئی معقول جواب تھا ہی نہیں۔ اچھا؟ جی، جیسا کہ آپ کے نوٹس میں وہ جے سمپسن کا ذکر ہے، ماہر حیوانیات کا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1859 سے پہلے کی ساری کوششیں، مطلب وجود کا معنی سمجھنے کی، وہ بیکار تھیں۔ ڈارون نے آ کر ایک مربوط وضاحت دی۔ صحیح۔ تو آئیے اس گفتگو میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ کے فراہم کردہ مواد سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ، خاص کر خود غرضی اور ایثار کے حوالے سے، یہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ جی، بہت عام ہے، یہاں تک کہ کچھ ماہرین بھی وہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا۔ ایک بہت عام غلط فہمی جو ان اقتباسات میں بھی واضح ہے، وہ گروپ سلیکشن کا خیال ہے۔ گروپ سلیکشن یعنی یہ سوچ کہ ارتقاء جو ہے وہ پوری نو کے بھلے کے لیے یا گروپ کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن جدید ارتقائی سوچ، جیسا ان ذرائع میں بھی ہے، وہ اسے رد کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گروپ کے اندر بھی تو مقابلہ ہوتا ہے نا، انفرادی سطح پر وہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ مصنف کی جو دلیل ہے، جو آپ کے نوٹس میں بھی مرکزی ہے، وہ یہ کہ ارتقاء کی بنیادی اکائی وہ نوع نہیں، فرد نہیں، بلکہ جین ہے۔ جین۔ اور ایک کامیاب جین کی سب سے خاص بات، وہ کہتے ہیں بے رحم خود غرضی۔ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے تو بنیادی نقطہ یہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جاندار ہر وقت خود غرضی ہوگا۔ اچھا۔ اقتباسات یہ واضح کرتے ہیں کہ جین کی سطح پر جو خود غرضی ہے نا، وہ کبھی کبھی انفرادی سطح پر تھوڑا بہت اثار پیدا کر سکتی ہے، محدود قسم کا۔ لیکن وہ کیسے؟
ایسا صرف تب ہوتا ہے جب وہ ایثار بالواسطہ طور پر جین کے اپنے خود غرضانہ مقصد کو پورا کرے، مطلب جین کے آگے بڑھنے کا چانس بڑھائے۔ اوہ، تو یہ کوئی عالمگیر محبت یا بھلائی والی بات نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ارتقائی لحاظ سے ان تصورات کا کوئی مطلب نہیں۔ مصنف نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں اس حوالے سے، جیسے وہ کالی سر والی گل ہاں، جو پڑوسی کا چوزا کھا جاتی ہے، ہاں، یا وہ مادہ مینٹس جو نر کو کھا جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو صاف صاف خود غرضی ہے۔ جی، یہ تو واضح مثالیں ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف شہد کی مکھی کا ڈنک مار کر مر جانا یا پرندوں کا خطرے کا الارم دینا، یہ تو بظاہر ایثار لگتا ہے۔ بالکل، اور اہم بات جو ان ذرائع میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعریفیں رویے کے اثر پر مبنی ہیں، مطلب نتیجہ کیا نکلا، نیت پر نہیں، اندرونی نیت یا محرک پر نہیں۔ کوئی عمل ایثار تب کہلائے گا جب وہ کرنے والے کے زندہ رہنے کا امکان کم کرے اور دوسرے کا بڑھائے۔ اچھا، اور اکثر جو عمل بظاہر ایثار لگتا ہے وہ اصل میں جین کی سطح پر ایک چھپی ہوئی خود غرضی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے جین کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، اس جین کے کاپی ہو کر اگلی نسل میں جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جین کی سطح والی بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم بس اپنی جینز کے غلام ہیں؟ مصنف کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، مصنف بہت واضح ہے۔ آپ کے نوٹس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ کوئی حیاتیات کی بنیاد پر اخلاقی نظام نہیں بتا رہا۔ اچھا، صرف وضاحت کر رہا ہے۔ جی، وہ صرف بتا رہا ہے کہ ارتقاء کیسے کام کرتا ہے، بلکہ وہ تو یہ مانتا ہے کہ اگر معاشرہ صرف جین کی بے رحم خود غرضی پر چلے نا تو وہ بہت ہی ناگوار جگہ ہوگی، رہنے کے لائق نہیں۔ تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے۔ بالکل، ایک انتباہ ہے کہ اگر ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں لوگ مل جل کر رہیں، تعاون کریں، فراخت دہی دکھائیں، تو ہمیں اپنی حیاتیاتی فطرت سے زیادہ مدد نہیں ملے گی۔ ہمیں یہ سیکھنا سکھانا پڑے گا۔ جی، شعوری طور پر ہمیں فراخت دلی اور ایثار سکھانا ہوگا، کیونکہ مصنف کے مطابق ہم خود غرض پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے، جینز کے خلاف جانا؟ ہاں، اچھی بات یہ ہے، اور مصنف بھی یہ کہتا ہے کہ انسان صرف جینز کا ہی مجموعہ نہیں ہے۔ ثقافت، یعنی جو ہم سیکھتے ہیں، جو روایات نسل در نسل چلتی ہیں، ہاں، کلچر۔ جی، کلچر، اس کا ہم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وراثت میں ملی خصوصیات کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان اقتباسات کے مطابق کہ ہم اور تمام جاندار اصل میں اپنی جینز کی بنائی ہوئی بقا کی مشینیں ہیں۔ جی، مصنف کا یہی فکرہ ہے۔ اور یہ جینز لاکھوں سال سے اس سخت مقابلے والی دنیا میں زندہ بچتی آئی ہیں، اور ان کی بنیادی خاصیت خود غرضی ہے۔ بنیادی طور پر، جی۔ اور یہ خود غرضی اکثر انفرادی رویے میں دکھتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی محدود ایثار بھی نظر آتا ہے جو آخرکار جین کے ہی فائدے میں ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا، اور یہ ساری بحث نا ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر ختم ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر ہماری بنیاد میں یہ خود غرض جینز ہیں تو پھر ہم انسانوں میں یہ گہری خواہش، یہ صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ ایثار کی، تعاون کی، ہمدردی کی، اخلاقیات کی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا یہ صرف ثقافت اور تعلیم ہے جو ہمیں اپنے جینز کے پروگرام سے اوپر اٹھاتی ہے، یا اس کہانی میں کچھ اور بھی گہرا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔ بالکل، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ باب 2، نقل ساز۔ آج ہم خود غرض جین نامی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور زندگی کی ابتدا کا ایک بہت ہی بنیادی خیال ہے یہ نقل ساز، یعنی ریپلیکیٹرز۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اتنی سادہ چیزوں سے یہ پیچیدہ زندگی آخر بنی کیسے، خاص طور پر وہ پہلے مالیکیولز جو اپنی کاپی خود بنا سکتے تھے۔ جی بالکل، اور یہ اب دیکھیں، یہ ڈارون کے نظریے ارتقاء کو ہی ایک بڑے پیمانے پر دیکھنا ہے۔ یہ کائنات کے ایک عام اصول سے شروع ہوتا ہے، استحکام یعنی اسٹیبلٹی۔ کائنات میں وہی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں جو زیادہ مستحکم ہوں، ایٹم ہوں، پہاڑ ہوں، بارش کے قطرے، جو اسٹیبل ہے وہ رہتا ہے۔ اچھا، جیسے کتاب میں وہ ہیموگلوبن کی مثال دی ہے جو ہمارے خون میں ہوتا ہے، وہ اتنا پیچیدہ ہے لیکن پھر بھی اربوں بار بالکل ایک جیسا بنتا ہے ہمارے جسم میں۔ تو کیا یہ بھی استحکام کی وجہ سے ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ایٹم گویا
مستحکم شکلوں میں ڈھلنا پسند کرتے ہیں، اور اسی اصول پر زندگی سے پہلے بھی کیمیا کا ایک قسم کا ارتقا چل رہا تھا۔ مطلب عام طبعی اور کیمیائی قوانین کے تحت جو مالیکیول زیادہ سٹیبل تھے وہ بنتے گئے، جو نہیں تھے وہ ٹوٹتے گئے۔ لیکن ظاہر ہے صرف اس سے تو انسان جیسی پیچیدہ چیز نہیں بن سکتی تھی۔ تو پھر وہ چنگاری کہاں سے آئی؟ یہاں وہ ابتدائی شوربہ یعنی پرائمورڈیل سوپ کی بات آتی ہے کہ قدیم سمندروں میں پانی تھا، کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، امونیا اور توانائی بھی تھی، جیسے بجلی یا سورج کی شعاعیں۔ جی۔ اور ان سب کے ملنے سے امینو ایسڈز بنے جو پروٹین بناتے ہیں، اور ڈی این اے کے بنیادی حصے پیورینز اور پیرامیڈینز بھی بنے۔ اور پھر شاید اربوں سالوں میں کبھی ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہوا۔ اتفاق سے ایک ایسا مالیکیول بن گیا جس میں ایک عجیب صلاحیت تھی، وہ اپنی کاپی خود بنا سکتا تھا۔ اسے ہی کتاب میں نقل ساز یا ریپلیکیٹر کہا گیا ہے۔ یہ تو بڑا حیران کن لگتا ہے کہ ایسا اتفاقاً ہو گیا۔ ہاں لگتا ہے، لیکن اربوں سال کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے، ایسے میں بہت ناممکن لگنے والے واقعات بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مالیکیول ایک سانچی یعنی ٹیمپلیٹ کی طرح کام کرتا تھا، اپنے آس پاس جو بنیادی اجزاء تیر رہے تھے انہیں جوڑ کر اپنی ہی جیسی ایک اور کاپی تیار کر لیتا تھا۔ اچھا، لیکن کیا یہ کاپی ہمیشہ بالکل پرفیکٹ ہوتی تھی؟ جیسے وہ پرانے زمانے میں کاتب کتاب لکھتے ہوئے غلطیاں کر دیتے تھے، کیا یہاں بھی ایسا ہوتا تھا؟ بالکل، اور یہی غلطیاں، یہی امپرفیکشنز ارتقاء کے لیے سب سے اہم تھیں۔ ان غلطیوں یعنی میوٹیشنز کی وجہ سے نقل سازوں کی تھوڑی مختلف قسمیں بننے لگیں۔ اب یہاں سے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا عمل شروع ہوا۔ قدرتی انتخاب؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ماحول نے ان نقل سازوں کو فوقیت دی جن میں 3 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو لمبی عمر، لانجیوٹی، مطلب جو زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے تھے۔ دوسرا، تولیدی رفتار، فیکنڈیٹی، یعنی جو تیزی سے اپنی کاپیاں بنا سکتے تھے۔ اور تیسرا، نقل سازی کی درستی، کاپینگ فیڈیلٹی، یعنی جو کم غلطیوں کے ساتھ کاپی بنائیں۔ اچھا، تو جس میں یہ تینوں باتیں زیادہ تھیں وہ کامیاب رہا؟ جی، حالانکہ ژاک مونو کی بات اہم ہے کہ ارتقاء کوئی چاہی ہوئی چیز نہیں تھی۔ نقل ساز تو بس اپنی کاپی ٹھیک بنانے کی کوشش کر رہے تھے، غلطیاں تو ہو جاتی تھیں، انہی غلطیوں سے یہ سب ہوا۔ تو جیسے جیسے یہ نقل ساز بڑھتے گئے، وہ جو بنیادی اجزاء تھے شوربے میں وہ تو کم ہوتے گئے ہوں گے؟ بالکل، اور یہیں سے مقابلہ، کمپٹیشن شروع ہوا۔ مقابلہ کس چیز کا؟ انہی بنیادی اجزاء کا، وسائل کا۔ وہ محدود تھے، تو اب مختلف قسم کے نقل سازوں میں ایک دوڑ لگ گئی۔ تو اس مقابلے سے کیا ہوا؟ اس سے ارتقاء اور تیز ہوا۔ نقل سازوں نے زندہ رہنے کے نئے طریقے ایجاد کیے۔ کچھ نے شاید دوسرے نقل سازوں کو توڑ کر ان کے اجزاء استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ گویا پہلے شکاری مالیکیول بن گئے، پروٹو کارنیورس۔ اور کچھ نے شاید اپنے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لی، پروٹین کی دیوار۔ اوہ، یعنی یہ پہلے خلیے سیلز کی ابتدا تھی؟ شاید۔ بالکل، ایک محفوظ ماحول جس کے اندر وہ زیادہ اچھے طریقے سے نقل بنا سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نقل سازوں نے خود کو بچانے اور پھیلانے کے لیے طریقے بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے لیے بقا کی مشینیں، سروائیول مشینز بنانا شروع کر دیں۔ بقا کی مشینیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی وہ صرف مالیکیول نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک پورا نظام بنا لیا۔ جی ہاں، اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ پرانے نقل ساز ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم انہیں جینز کہتے ہیں۔ یعنی ہم، انسان، جانور، پودے، ہم سب ان جینز کی بنائی ہوئی بقا کی مشینیں ہیں۔ بالکل، ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہمارے رویے، سب کچھ بنیادی طور پر ان جینز کو محفوظ رکھنے اور اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ہی ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ تو اگر میں خلاصہ کروں، بات شروع ہوئی کائنات کے استحکام کے قانون سے، پھر قدیم شوربے میں کیمیائی عمل سے زندگی کے بنیادی اجزاء بنے، پھر اتفاق سے وہ نقل ساز مالیکیول بنا جو اپنی کاپی کر سکتا تھا۔ جی، مختلف زاویہ ہے زندگی کو دیکھنے کا، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہمارا وجود بنیادی طور پر صرف ان جینز کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، تو کیا اس سے زندگی کے معنی، ہمارے مقصد یا ہماری انفرادیت کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں ان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ باب 3،
لافانی لچھے۔ آج ہم زندگی کے بالکل بنیادی کوڈ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، یعنی جین پر۔ اور یہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں، ان سے ایک بڑا دلچسپ خیال سامنے آتا ہے کہ تمام جاندار، چاہے وہ ہم انسان ہوں یا جانور، پودے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا بھی، وہ دراصل اپنے اندر موجود جینز کی بقا کے لیے بنائی گئی مشینیں ہیں۔ دیکھنے میں ہم کتنے ہی الگ کیوں نہ لگیں، لیکن بنیادی کیمیا اور خاص طور پر یہ نقل بنانے والے مالیکیول یعنی جینز، وہ حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ جو نقل بنانے والا مالیکیول ہے نا، اسی کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ اس کی ساخت بھی بڑی خوبصورت ہے، ایک دوہری لڑی جیسی جسے ڈبل ہیلکس کہتے ہیں۔ یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی اکائیوں نیوکلیوٹائڈز کی لمبی زنجیریں ہیں، جنہیں ہم اے، ٹی، سی اور جی کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، صرف 4 حروف؟ جی ہاں، کمال کی بات ہے کہ زندگی کی ساری رنگا رنگی انہی 4 بنیادی حروف سے بنی ہے۔ فرق صرف ان کے ترتیب کا ہے، بالکل جیسے حروف تہجی سے الگ الگ الفاظ اور کہانیاں بنتی ہیں۔ یہی ترتیب طے کرتی ہے کہ کوئی جاندار کیا بنے گا، انسان، مچھلی یا کچھ اور یہ ڈی این اے ہر خلیے کے مرکزے یعنی نیوکلیس میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی عمارت کے ہر کمرے میں پوری عمارت کا نقشہ موجود ہو؟ بالکل ایسے ہی سمجھیں۔ اور انسانوں میں یہ نقشہ 46 جلدوں میں بند ہوتا ہے، جنہیں ہم کروموزومز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساخت تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ ڈی این اے کرتا کیا ہے؟ مطلب خلیے میں اس کا کردار کیا ہے؟ اس کے اصل کام کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے 2 بنیادی کام ہیں۔ پہلا تو ہے اپنی کاپیاں بنانا، ریپلیکیشن جسے کہتے ہیں۔ جی ریپلیکیشن۔ یہ عمل اربوں سال سے چل رہا ہے، اور ڈی این اے یہ کام کمال مہارت سے کرتا ہے۔ نقل بنانے کا یہ عمل مطلب ناقابل یقین حد تک درست ہوتا ہے۔ کاش ہماری فوٹو کاپی مشینیں بھی اتنی اچھی ہوتی۔ ہاں صحیح۔ اور دوسرا کام؟ پروٹین نامی ایک اور قسم کے مالیکیول کی تیاری کی نگرانی کرنا۔ واسطہ طور پر ڈی این اے میں جو کوڈڈ پیغام ہوتا ہے نا، اس سے پروٹین بنتے ہیں، اور یہی پروٹین ہمارے جسم کی ساخت بناتے ہیں اور خلیوں کے اندر سارے کیمیائی عمل چلاتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ جو خصوصیات ہم زندگی میں سیکھتے ہیں، کوئی ہنر یا علم، ہاں، وہ وراثت میں نہیں ملتے، بالکل نہیں۔ وہ منتقل نہیں ہوتی۔ ہر نسل اپنی کہانی آپ کہہ لیں 0 سے شروع کرتی ہے۔ تو جسم کا بنیادی مقصد کیا ہوا؟ جینز کو اگلی نسل تک پہنچانا، محفوظ حالت میں، بغیر کسی تبدیلی کے۔ یہاں سے بات واقعی تھوڑی گھوم جاتی ہے نا؟ جی، کیونکہ عام طور پہ ہم فرد یا شاید نسل کو ارتقاء کی اکائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اصل کھلاڑی تو جین ہے۔ تو پھر یہ جنسی تولید، سیکشول ریپروڈکشن اور وہ کراسنگ اوور، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، جنسی تولید اور کراسنگ اوور میں وہ کروموسومز اپنے حصے آپس میں بدل لیتے ہیں، جیسے تاش کے پتے پھینٹتے ہیں؟ ہاں کچھ ویسا ہی۔ یہ طریقے ہیں جینز کو ملانے کے، ان میں ردو بدل کرنے کے۔ اس کی وجہ سے ہر فرد جو پیدا ہوتا ہے وہ جینز کا ایک منفرد لیکن عارضی مجموعہ ہوتا ہے۔ عارضی؟ جی عارضی، کیونکہ وہ فرد تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جینز وہ ممکنہ طور پر لافانی ہے۔ ایک سائنسدان تھے جی سی ولیمز، انہوں نے جین کی تعریف یوں کی تھی کہ یہ کروموزوم کا کوئی بھی ایسا حصہ ہے جو اتنی نسلوں تک قائم رہ سکے کہ قدرتی انتخاب کی اکائی بن جائے۔ اور اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: لمبی عمر یعنی لانگجیوٹی، زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنانے کی صلاحیت، فیکنڈٹی جسے کہتے ہیں، جی فیکنڈٹی، اور تیسرا نقل بناتے وقت وفاداری یعنی کاپنگ فیڈیلٹی، غلطی نہ کرنا۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جین اپنی فطرت میں خود غرض ہے، یا وہی سیلفش جین والا تصور ہے؟ بنیادی سطح پر ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جین اصل میں اپنے متبادل ورژنز یعنی ایلیلز کے ساتھ مقابلے میں ہوتا ہے۔ ایلیلز یعنی ایک ہی جین کی مختلف شکلیں؟ بالکل، جو ایک ہی جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو جین بقا کی دوڑ میں ہے۔ وہ جین جو اپنی بقا کے امکانات بڑھاتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کے ایلیلز کو قیمت چکانی پڑے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بڑھاپے کو لے لیں۔ سر پیٹر میڈوار کا نظریہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ارتقاء کو بڑھاپے جیسی نقصان دہ چیز ختم کر دینی چاہیے تھی۔
ہاں، منطقی لگتا ہے۔ لیکن میڈاور کہتے ہیں کہ بڑھاپا اصل میں ان نقصان دہ جینز کا نتیجہ ہے جو دیر سے اپنا اثر دکھاتے ہیں، مطلب تولید کی عمر گزر جانے کے بعد۔ اچھا، تو تب تک وہ جین اگلی نسل میں جا چکا ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور قدرتی انتخاب ایک طرح سے اسے پکڑ نہیں پاتا کیونکہ نقصان بعد میں ہو رہا ہے۔ یہ خود غرضی والی بات تو سمجھ آتی ہے، خاص کر بڑھاپے کی مثال سے۔ لیکن ایک سوال ہے، جینز اکیلے تو کام نہیں کرتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جسم تو ایک پوری ٹیم کی طرح مل کر بنتا ہے، تو کیا یہ جینز آپس میں تعاون نہیں کرتے؟ وہ کشتی رانی والی مثال بھی تھی ذرائع میں۔ جی، آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ جینز اکیلے بالکل کام نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ مل کر ہی جسم جیسی پیچیدہ مشین بناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مشترکہ منصوبہ ہے۔ تو پھر انتخاب انفرادی جین پر کیسے ہوتا ہے؟ انتخاب پھر بھی انفرادی جینز کی سطح پر ہی ہوتا ہے، لیکن ان جینز کا جو اوسطاً بہتر ٹیم پلیئر ثابت ہوں، یعنی وہ جینز جو دوسرے جینز کے ساتھ مل کر ایسی بقا کی مشین یعنی جسم بنانے میں مدد دیں جو کامیاب ہو، وہی جینز جین پول میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ افراد، خاندان، گروہ، نسلیں، یہ سب عارضی ہیں۔ جی، عارضی مجموعے ہیں۔ اصل کہانی ان لائفانی نقل سازوں کی ہے، جینز ہی، جو نسل در نسل ان عارضی جسموں کے ذریعے سفر کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، اور ارتقا کیا ہے؟ وہ وقت کے ساتھ جین پول میں، یعنی کسی آبادی کے جینز کے مجموعے میں ان جینز کی تعداد اور اقسام میں تبدیلی کا عمل ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری ذرا گہری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر جینز ہی اصل میں لافانی ہے اور ہم ہمارے جسم محض ان کے سفر کی عارضی گاڑیاں، تو یہ نظریہ ہماری انفرادیت کے تصور کو، زندگی کے مقصد کے خیال کو، یا جسے ہم میں سمجھتے ہیں، اسے کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کرنا چاہیں۔ باب 4، جین مشین، یہ عنوان ہے ہمارے آج کے ماخذ کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا طرز عمل، خاص طور پر ان کی وہ تیز رفتار حرکتیں، انہیں مؤثر جین مشینیں کیسے بناتی ہیں۔ جی یہ پودوں سے تو بہت ہی مختلف ہے نا؟ وہ تو زیادہ تر ساکن ہی رہتے ہیں۔ بالکل، اور اس تیزی کی بنیاد ہے پٹھے یعنی مسلز۔ ہاں، پٹھے حرکت تو دیتے ہیں۔ جی، لیکن اصل کمال، میرا مطلب ہے جو اصل پیچیدگی ہے، وہ ان حرکات کی ٹائمنگ ہے، انہیں صحیح وقت پر صحیح ترتیب سے کنٹرول کرنا۔ اور یہ کام پھر اعصابی نظام کا ہے۔ ہاں جی، اعصابی نظام یعنی نیورونز اور دماغ۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کے حیاتیاتی کمپیوٹرز ہیں۔ حیاتیاتی کمپیوٹرز؟ اچھا۔ جی، جو باہر کے ماحول سے معلومات لیتے ہیں اور پھر پٹھوں کو سگنل بھیجتے ہیں کہ کب اور کیسے سکڑنا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی حیران کرتی ہے کہ جینز تو خود بہت سست رفتار سے کام کرتے ہیں نا، مطلب پروٹین بنانا وغیرہ۔ صحیح۔ تو پھر وہ اتنے تیز، تقریباً بجلی کی سی رفتار سے ہونے والے رویوں کو کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور یہیں وہ کمپیوٹر پروگرامر والی مثال کام آتی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جینز ہر لمحہ، ہر سیکنڈ مداخلت نہیں کرتے، وہ براہ راست ڈرائیور سیٹ پر نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو پھر وہ بنیادی پروگرامنگ کرتے ہیں، مطلب وہ دماغ کی ساخت بنا دیتے ہیں، بنیادی اصول طے کر دیتے ہیں، عمومی حکمت عملی وضع کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے سے ایک نقشہ بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ پھر وہ جو حیاتیاتی کمپیوٹر ہے یعنی دماغ، وہ اصل وقت میں موقع کی مناسبت سے فیصلے کرتا ہے۔ جینز تو پیچھے رہتے ہیں، ان کے کام کرنے اور رویے کے ظاہر ہونے میں ایک وقت کا وقفہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ تفصیلی ہدایات نہیں دیتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ عمومی حکمت عملی بتاتے ہیں، جیسے مستقبل کی پیشگوئی کرنا۔ مستقبل کی پیشگوئی؟ جینز کیسے پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک اندازے کے طور پر، مثال کے طور پر قطبی ریچھ کو دیکھیں، اس کے جینز گویا سرد ماحول کی پیشگوئی کرتے ہیں پہلے سے ہی۔ اچھا۔ اور اسی بنیاد پر جسم پر گھنی پشم اگانے کا پروگرام بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی پیش کی تیاری ہے۔ اور سیکھنے کی صلاحیت وہ بھی جینز ہی دیتے ہیں۔ جی ہاں، جینز دماغ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ تجربے سے سیکھے، تاکہ جانور بدلتے ہوئے غیر متوقع ماحول کا مقابلہ کر سکے۔
یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ اور ایک اور حکمت عملی کا ذکر ہے شبیہ سازی یعنی سیمیولیشن۔ ہاں، یہ اور بھی جدید ہے، مطلب دماغ میں ممکنہ منظر ناموں کا تصور کرنا، سوچنا کہ اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا، وہ کروں گا تو کیا ہوگا۔ کیا یہ شعور کی ابتدا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جانوروں کے رویے میں جو مقصدیت نظر آتی ہے وہ ہمیشہ شعوری نہیں ہوتی۔ اچھا، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے بھی مقصدیت والا کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے انجینئرنگ میں منفی فیڈ بیک کا اصول ہوتا ہے، ایک خودکار نظام جو اپنی حالت کو ایک مقررہ ہدف پر برقرار رکھتا ہے۔ جیسے وہ اسٹیم انجن کا گورنر؟ بالکل وہی مثال، وہ بغیر کسی شعور کے انجن کی رفتار کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسی طرح بہت سے حیاتیاتی نظام کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے میکینزمز، پیش گوئی، سیکھنا، شبیہ سازی، منفی فیڈ بیک، ان سب کا حتمی مقصد ایک ہی ہے؟ ہاں، بنیادی مقصد یہی ہے کہ جینز کی بقا کو یقینی بنایا جائے اور وہ اگلی نسل تک کامیابی سے منتقل ہوں۔ لیکن یہ تو عمومی باتیں ہوئیں، کوئی خاص مثال ہے پیچیدہ رویے کی جہاں جینز کا کردار واضح ہو؟ بہت اچھی مثال شہد کی مکھیوں میں صفائی کے عمل کی ہے، ہائیجینک بیہیویئر جسے کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ جس میں وہ بیمار لاروے کو نکال دیتی ہیں۔ جی، روتن بوہلر کے تجربات نے یہ دکھایا تھا کہ یہ رویہ دو الگ الگ جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک جین کا کام ہے متاثرہ خانے کا ڈھکن کھولنا، ٹھیک ہے، اور دوسرے جین کا کام ہے اس کے اندر جو مردہ یا بیمار لاروا ہے اسے باہر پھینکنا۔ اچھا، دو الگ جینز؟ جی، اور اگر مکھی میں ایک جین ہو اور دوسرا نہ ہو تو وہ صفائی کا کام ادھورا چھوڑ دیتی ہے، یا تو صرف ڈھکن کھولے گی، یا اگر ڈھکن پہلے سے کھلا ہو تو صرف لاروا باہر پھینکے گی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ جینز کیسے مل کر کام کرتے ہیں۔ بالکل، ایک پیچیدہ رویے کے لیے جینز کا اشتراک ضروری ہو سکتا ہے۔ یہ تو جینز کے آپس کے تعلق کی بات ہوئی، لیکن جانور تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کمیونیکیشن، اس کا کیا کردار ہے؟ رابطہ کاری یا کمیونیکیشن یہ بھی ایک بہت اہم حکمت عملی ہے۔ پرندے گاتے ہیں، کتے دم ہلاتے ہیں، یہ سب دوسرے جانوروں پر اثر انداز ہونے کی کوششیں ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے؟ ظاہر ہے، بالآخر تو جینز کے فائدے کے لیے، لیکن جب بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہاں دھوکے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ دھوکہ جانوروں میں؟ جی ہاں، کیونکہ مختلف جانوروں کے جینز کے مفادات ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کوئی مثال دیں۔ وہ اینگولر مچھلی کی مثال بہت مشہور ہے۔ وہ اپنے سر پر ایک روشنی والی ڈنڈی لٹکاتی ہے جو ایک کیڑے کی طرح دکھتی ہے۔ ہاں، تاکہ چھوٹی مچھلیاں قریب آئیں۔ بالکل، وہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ یا پھر وہ جگنوؤں کی ایک قسم فوٹورس کی مادہ۔ اچھا، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دوسری قسم کے نر جگنو فوٹائنز کو دھوکہ دیتی ہے۔ وہ بالکل ویسی روشنی خارج کرتی ہے جیسی فوٹائنز کی مادہ کرتی ہے۔ اوہ! نر بیچارہ اپنی ساتھی سمجھ کر قریب آتا ہے اور یہ اسے کھا جاتی ہے۔ باپ رے، تو دھوکہ دہی صرف مختلف انواع میں نہیں، ایک ہی نوع میں بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ جہاں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا وہاں دھوکے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو جینز بنیادی پالیسی بنانے والے ہیں۔ انہوں نے یہ جسم اور دماغ بنائے ہیں جو بقا کی مشینیں ہیں۔ جی، اور ان مشینوں کا کام ہے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے والی حکمت عملیوں پر عمل کرنا۔ صحیح۔ اور طرز عمل یعنی بیہیویئر ان حکمت عملیوں کا سب سے تیز رفتار، سب سے فوری اظہار ہے۔ اور دماغ اس پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی بنیادی تصویر بنتی ہے۔ لیکن ایک آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر دماغ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ وہ مستقبل کی شبیہ سازی کریں، تجربے سے سیکھیں اور یہاں تک کہ جینز کے بنیادی حکموں کے خلاف بھی فیصلے کر سکیں، جیسے افزائش نسل نہ کرنے کا فیصلہ جو انسانوں میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر دماغ اتنے خود مختار ہو گئے ہیں تو پھر جینز اور ان کی بنائی ہوئی ان پیچیدہ ایگزیکٹو مشینوں یعنی دماغوں کے درمیان مستقبل کا تعلق کیسا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا؟ سوچئے، اگر ہم سب صرف ایک مشین ہیں، مشینز جو اپنے جینز کے لیے چل رہی ہے، تو پھر سوال یہ ہے یہ مشینز اپنے اندر ایگریشن، کوآپریشن اور کمپٹیشن کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ جواب لمبے سفر کا اگلا قدم ہے، اور وہ آپ کو ملے گا اگلے چیپٹر میں۔
لیکن اس سفر کو اور دور تک لے جانے کے لیے آج ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، نیچے اپنے جذبات اور سوالات کامنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ جب کہانی کا اگلا حصہ آئے تو سب سے پہلے آپ سن سکیں۔ چیپٹر 5 Aggression, Stability and the Selfish Machine۔ تو آج ہم جارحیت یعنی اگریشن پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اس زاویے سے کہ جاندار ایک طرح سے اپنی جینز کی بقا کے لیے پروگرام شدہ خود غرض مشینیں ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو بقا کی مشینیں ہیں یہ آپس میں کیسے پیش آتی ہیں، خاص طور پر جب وہ ایک ہی نوع کی ہوں، مطلب براہ راست مد مقابل۔ جی بالکل، اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ ماحول میں جو دوسرے جاندار ہیں وہ صرف ماحول کا حصہ نہیں ہیں، وہ پلٹ کر وار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے براہ راست مقابلہ ہوتا ہے، خاص کر جب وسائل محدود ہوں، جیسے خوراک ہے، علاقہ ہے یا پھر جیون ساتھی۔ اچھا، تو پہلی سوچ تو یہی آتی ہے کہ بھئی مد مقابل کو ختم ہی کر دیا جائے، مار دیا جائے، یہ سب سے اچھی حکمت عملی لگتی ہے نا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت میں، جانوروں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اکثر لڑائیاں بڑی رسمی سی، محدود سی لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی نوع کی بھلائی والی بات ہے؟ دیکھیں، یہ موئے کی بھلائی والا خیال اب سائنس میں اتنا نہیں چلتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بے لگام جارحیت کے فائدے تو ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ سوچیں، ایک کو مارنے سے شاید کسی تیسرے حریف کو فائدہ ہو جائے، پھر لڑائی میں وقت لگتا ہے، توانائی خرچ ہوتی ہے اور زخمی ہونے کا خطرہ تو ہے ہی۔ یہ تو ایک پیچیدہ حساب کتاب لگتا ہے، یعنی کاسٹ بینیفٹ والی بات۔ بالکل، یہیں پر جے مینارڈ اسمتھ کا کام اور گیم تھیوری اہم ہو جاتے ہیں۔ گیم تھیوری یعنی حکمت عملیوں کے فیصلوں کا ریاضیاتی مطالعہ۔ انہوں نے ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یا ایوولوشنریلی اسٹیبل اسٹریٹجی، جسے ہم ESS کہتے ہیں، کا تصور دیا۔ ESS یہ کیا چیز ہے؟ ESS ایک ایسی پہلے سے طے شدہ رویے کی پالیسی ہے کہ اگر آبادی کی اکثریت اسے اپنا لینا تو کوئی بھی نئی متبادل حکمت عملی اس سے بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ یہ اندرونی تبدیلی یا آپ کہہ لیں غداری کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، یہ مستحکم ہوتی ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھا سکتی ہیں؟ وہ جو ایک باز اور فاختہ والا ماڈل ہے شاید؟ جی، وہ بالکل صحیح مثال ہے۔ اسے ایسے سمجھ لیں کہ دو طرح کی حکمت عملی ہو سکتی ہیں۔ ایک باز ہاک کی، جو ہمیشہ پوری شدت سے لڑتا ہے اور شدید زخمی ہونے پر ہی پیچھے ہٹتا ہے، اور دوسری فاختہ ڈو کی، جو صرف دھمکاتی ہے، لڑتی نہیں اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ٹھیک ہے، باز لڑاکا، فاختہ امن پسند۔ ہاں، اب دیکھیں، اگر ایک باز کا مقابلہ فاختہ سے ہو تو ظاہر ہے باز آسانی سے جیت جائے گا۔ اگر دو فاختائیں آمنے سامنے ہوں تو وہ صرف دھمکیاں دیں گی، وقت ضائع ہوگا، لیکن کوئی زخمی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دو باز آپس میں لڑ پڑیں تو پھر شدید لڑائی ہوگی اور دونوں کے بری طرح زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا، تو پھر کون سی حکمت عملی بہتر ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ اگر پوری آبادی صرف فاختہ پر مشتمل ہو تو وہ سب امن سے رہیں گی، بظاہر یہ اچھا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی ایک باز پیدا ہو جائے، اسے زبردست فائدہ ہوگا، وہ ہر مقابلے میں جیتے گا، تو بازو کی تعداد تیزی سے بڑھے گی۔ تو پھر ساری آبادی باز کیوں نہیں بن جاتی؟ اس لیے کہ اگر سب باز ہی ہوں تو ہر مقابلہ بہت خطرناک اور مہنگا پڑے گا، ہر کوئی لڑے گا، ہر کوئی زخمی ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایک فاختہ پیدا ہو جائے جو لڑائی سے بچے تو وہ فائدے میں رہے گی، وہ لڑائیوں میں زخمی نہیں ہوگی، توانائی بچائے گی، تو خالص باز آبادی بھی مستحکم نہیں۔ تو نہ سارے باز، نہ ساری فاختائیں، پھر حل کیا ہے؟ حل ESS ہے، یعنی ایک مستحکم تناسب۔ مینرڈ اسمتھ نے کچھ فرضی پوائنٹس استعمال کر کے حساب لگایا کہ یہ تناسب مثال کے طور پر تقریباً 712 باز اور 512 فاختہ ہو سکتا ہے۔ اس خاص تناسب پر باز اور فاختہ دونوں حکمت عملیوں کو اپنانے والوں کا اوسط فائدہ برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک توازن ہے۔ بالکل، ایک متوازن حالت۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ استحکام کسی گروپ کی بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ انفرادی سطح کی خود غرضی سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس تناسب پر کسی اکیلے باز یا اکیلی فاختہ کو اپنے حکمت عملی بدلنے سے کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ تناسب قائم رہتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ تو استحکام انفرادی حکمت عملیوں کے توازن کا نتیجہ ہے۔ یہ بات خود غرض مشین والے نظریے سے بالکل ملتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے،
حقیقی دنیا میں تو جانور ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی پہلے سے کسی جگہ پر ہوتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ حقیقت میں مقابلے اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ یہیں پر غیر متناسب مقابلوں یعنی اے سیمیٹرک کانٹیسٹ کا تصور آتا ہے۔ یعنی جب مدّا مقابل کسی لحاظ سے مختلف ہوں، جیسے آپ نے کہا جسامت میں فرق ہو، یا ایک رہائشی ہو جو پہلے سے علاقے میں ہے اور دوسرا گھسنے والا ہو جو بعد میں آیا ہے۔ ہاں، جیسے وہ سٹیکل بیک مچھلی والا تجربہ تھا شاید۔ جی، نکو ٹمبرجن کا۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک بظاہر غیر منطقی یا منمانی سی عدم مساوات، جیسے کون پہلے سے یہاں تھا، تنازع کو جلدی حل کرنے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ایک سادہ اصول، جیسے اگر تم رہائشی ہو تو لڑو، اگر گھسنے والے ہو تو بھاگ جاؤ، ایک ESS بن سکتا ہے۔ اس سے علاقائی دفاع جیسے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ESS کا جو اصول ہے، یہ صرف لڑائی جھگڑے یا جارحیت تک ہی محدود نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ استحکام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے کہ جینز کی سطح پر بھی تعاون اور استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جینز کا انتخاب صرف ان کی انفرادی خوبیوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ وہ جین پول میں موجود دوسرے جینز کے ساتھ کتنے مطابقت رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی جینز بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟ ہاں، وقت کے ساتھ ارتقاء ایک مستحکم جینز کا سیٹ بناتا ہے۔ ایسے جینز کا مجموعہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کامیاب جاندار بنانے میں بہتر ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ کس طرح نچلی سطح یعنی جین کی سطح کے انتخاب سے اوپر کی سطح پر منظم اکائیاں جیسے جسم یا مستقل رویے وجود میں آتی ہیں۔ زبردست! تو خلاصہ یہ ہوا کہ ESS کا نظریہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جانوروں کی جارحیت میں جو ہمیں بظاہر تحمل یا ایک استحکام نظر آتا ہے، وہ کسی نوع کی بھلائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی سطح پر مؤثر اور مستحکم حکمت عملیوں کا نتیجہ ہے جو دوسری حکمت عملیوں کے حملے کے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور شاید سامعین کے یہ ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ESS کا نظریہ جو جانوروں کے رویے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیا یہ انسانی دنیا میں بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انسانی معاشروں، معیشتوں یا ماحولیاتی نظاموں میں پائے جانے والے استحکام یا عدم استحکام کے پیٹرنز کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ چیپٹر 6 جینسمینشپ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ہمدردی کا ارتقاء کے اقتباسات کی روشنی میں ایک بڑا دلچسپ سوال دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جینز، جنہیں ہم عام طور سے اپنی بقا کے لیے خود غرض سمجھتے ہیں، وہ جانداروں میں ہمدردی جیسے رویے کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بظاہر ایک تضاد سا لگتا ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ بالکل، دیکھیں، بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک جین جو ہے وہ صرف DNA کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اپنی لاکھوں کروڑوں کاپیوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہے، جین پول میں یعنی کسی آبادی کے کل جینز میں اپنی کاپیوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جین کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے میزبان جسم کو یعنی جس جاندار میں وہ ہے اسے ایسے پروگرام کرتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور کامیابی سے نسل بڑھائے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ آتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ ایک جین دوسرے جسموں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ دوسرے جسموں کی مطلب وہ جسم جن میں اتفاق سے اسی جین کی کاپیاں موجود ہوں۔ بظاہر تو یہ لگے گا کہ وہ فرد ہمدردی کر رہا ہے، شاید قربانی دے رہا ہے، لیکن اگر آپ جینیاتی سطح پر دیکھیں تو یہ اسی جین کی اپنی بقا کی ایک چال ہے، ایک حکمت عملی، یعنی وہی خود غرضی۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ البینو جین کی مثال لے لیں۔ فرض کریں اگر کوئی جین ایسا ہو جو ایک پہچاننے والی نشانی جیسے سفید رنگت پیدا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اسی جین والے دوسرے جانداروں کی طرف مدد کا رجحان بھی پیدا کرے، تو وہ جین زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے نا؟ یہ ممکن ہے؟ نظریاتی طور پر ممکن ہے۔ اسے سبز داڑھی والے کی ہمدردی کا اثر بھی کہا جاتا ہے۔ سبز داڑھی یہ کیا چیز ہے؟ یہ بس ایک نام ہے، ایک خیالی مثال۔ مطلب ایک ایسا جین جو بے وقت دو کام کرے، ایک تو کوئی ظاہری نشانی بنائے جیسے سبز داڑھی، اور دوسرا اسی جین والے دوسروں کو اس نشانی سے پہچان کر ان کی مدد کرنے کا رجحان بھی پیدا کرے۔ اچھا، لیکن اصل میں ایسا ہونا کہ ایک ہی جین یہ دو الگ الگ پیچیدہ کام کرے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے بڑے خاص حالات چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
تو اگر یہ سبز داڑھی جیسی واضح نشانیاں اتنی عام نہیں ہے تو پھر جینز کیسے پہچانتے ہیں کہ دوسرے جسم میں ان کی کاپی موجود ہے؟ کوئی تو زیادہ قابل عمل طریقہ ہوگا؟ جی بالکل ہے، اور وہ طریقہ ہے رشتہ داری۔ رشتہ داری یعنی خاندان؟ بالکل، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان میں ایک جیسے جینز ہونے کا امکان عام آبادی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اتنی شدید ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اور ولیم ہیملٹن نے اسی خیال کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول صرف والدین اور اولاد تک نہیں رہتا، بلکہ دوسرے قریبی رشتہ داروں جیسے سگے بہن بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، کزنز ہیں، ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جینز رشتہ داروں کو پہچان سکتے ہیں؟ براہ راست نہیں، لیکن شماریاتی طور پر ہم اس امکان کو ناپ سکتے ہیں ایک چیز سے جسے رشتہ داری کا انڈیکس کہتے ہیں۔ رشتہ داری کا انڈیکس یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ دو افراد کے درمیان اوسطاً کتنے جینز مشترک ہیں۔ جیسے والدین اور اولاد کے درمیان یہ انڈیکس 12 ہے۔ اچھا، آدھا؟ جی، مطلب اولاد میں آدھے جینز والد سے اور آدھے والدہ سے آتے ہیں۔ اسی طرح سگے بہن بھائیوں میں بھی یہ انڈیکس اوسطاً 12 ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سوتیلے بہن بھائیوں کو دیکھیں یا چچا ماموں اور بھتیجے بھانجے کو تو یہ 14 ہو جاتا ہے، اور فرسٹ کزنز کے لیے یہ صرف 18 رہ جاتا ہے۔ اوہ! تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کا کوئی نایاب جین ہے تو آپ کے سگے بھائی یا بہن میں اس کے ہونے کا 50% امکان ہے، لیکن آپ کے فرسٹ کزن میں صرف 12.5%۔ واو، یہ تو بڑی زبردست ریاضی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جاندار مان لے اپنی جان دے دے لیکن اس سے اس کے کئی قریبی رشتہ دار بچ جائیں، جی، تو اگرچہ اس کے اپنے جینز کی ایک کاپی ضائع ہو گئی لیکن وہی جینز اس کے رشتہ داروں میں زیادہ تعداد میں محفوظ رہ سکتے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا، یہی نقطہ ہے۔ ایک ایسا جین جو خودکشی کی حد تک ہمدردی کو فروغ دے، اس کے کامیاب ہونے کی کم از کم شرط کیا ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے کر اوسطاً 2 سے زیادہ سگے بہن بھائیوں کو بچائے، کیونکہ ہر ایک میں جین کا امکان 12 ہے۔ صحیح۔ یا پھر 4 سے زیادہ سوتیلے بہن بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں کو بچائے، ہر ایک کا امکان 1/4 ہے۔ ٹھیک۔ یا 8 سے زیادہ فرسٹ کزنز کو بچائے، ہر ایک کا امکان 8 ہے۔ اگر وہ ایسا کر پاتا ہے تو بھلے وہ خود مر جائے، اس کا وہ ہمدردی والا جین مجموعی طور پر جین پول میں بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ تو بہت ہی پیچیدہ حساب کتاب لگ رہا ہے۔ جانور یہ سب کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ کزن ہے، اس کا انڈیکس اتنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ شعوری طور پر کوئی حساب کتاب نہیں کرتے۔ تو پھر یہ حساب کتاب تو لاکھوں سالوں میں قدرتی انتخاب نے کیا ہے۔ قدرتی انتخاب ایسے جینز کو فیور کرتا ہے، انہیں فروغ دیتا ہے، جو جانوروں میں ایسا رویہ پیدا کریں جو اوسطاً رشتہ داروں کی مدد کا باعث بنے۔ جانور تو بس اپنی جبلت، اپنی اندرونی پروگرامنگ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروگرامنگ جو ماضی میں ان کے پرکھوں کے جینز کی بقا کے لیے کامیاب رہی تھی۔ اس میں ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، وہ ہے یقینیت۔ یقینیت؟ کس چیز کی یقینیت؟ رشتہ داری کی۔ مثال کے طور پر ماں کو اپنی اولاد کا باپ کی نسبت زیادہ یقین ہوتا ہے، خاص طور پہ ان انواع میں جہاں ساتھی بدلتے رہتے ہوں۔ اچھا، یہ بات تو ہے۔ اسی طرح والدین کو زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، بنسبت اس کے کہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سگے ہونے کا کتنا یقین ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کی دیکھ بھال بہن بھائیوں کی آپسی ہمدردی سے کہیں زیادہ آپ کہہ لیں مضبوط اور عام ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ والدین عموماً بچوں سے بڑے ہوتے ہیں، زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، مدد کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ اصول چک بھی جاتے ہوں گے، غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، جیسے وہ کوئل کی مثال آپ نے دی تھی کہ وہ دوسروں کے گھونسلوں میں انڈے دے دیتی ہے، یا جیسے انسانوں میں گود لینے کا رواج ہے جو ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہی ہوں۔ ان غلطیوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلطیاں یا مستثناات جو ہے نا، یہ دراصل اس بنیادی اصول کو اور پکا کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کوئل کا بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ میزبان پرندے کے والدین کی ہمدردی کی جو جبلت ہے نا، اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔
وہ میزبان پرندے تو بس اس اصول پر چل رہے ہوتے ہیں کہ جو بچہ میرے گھونسلے میں ہے اس کی دیکھ بھال کرو۔ عام حالات میں یہ اصول ان کے اپنے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح گود لینے کا رواج یہ دکھاتا ہے کہ ہمدردی کا رویہ تو موجود ہے، لیکن عام طور پر قدرتی انتخاب اسے رشتہ داروں کی طرف ہی فوکس رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جینیاتی فائدہ وہیں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو جینیٹک نظر سے دیکھیں تو جسے ہم ہمدردی سمجھتے ہیں وہ اکثر جین کی خود غرضی کی ہی ایک پھیلی ہوئی شکل ہے۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں جین اپنی کاپیوں کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے رشتہ دار میزبانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا پھر خالص بے غرض ہمدردی جیسی کوئی چیز کیا وہ واقعی وجود رکھتی ہے، یا ہمارے جو بہترین سمجھے جانے والے رویے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بقا کی اس گہری جینیٹک منطق سے ہی جڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو یقیناً مزید غور و فکر چاہتا ہے۔ باب 7 خاندانی منصوبہ بندی۔ آج ہم خاندانی منصوبہ بندی پر بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے، یعنی ارتقائی نقطۂ نظر سے۔ جی ہاں، ہم یہ دیکھیں گے کہ جانور اور انسان یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں کہ کب اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور پھر ان کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ایک بنیادی بات سمجھنی بہت اہم ہے یہاں، جی، کہ بچے پیدا کرنا یعنی بیئرنگ اور ان کی دیکھ بھال کرنا کیئرنگ، یہ حیاتیاتی طور پر دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ فیصلے ہیں۔ اچھا، اور دونوں کے لیے ظاہر وسائل، توانائی، سب کچھ درکار ہوتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ والدین کی جو دیکھ بھال ہے، پیرنٹل کیئر، وہ بھی ایک طرح سے رشتہ داروں کے انتخاب یعنی کن سلیکشن کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے، یعنی جینیاتی طور پر اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا اور مثال کے طور پر اپنے سگے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کرنا برابر ہے؟ جی ہاں، جینیاتی رشتہ داری کی سطح تقریباً ایک جیسی ہے، یعنی 50%۔ تو جین کے نقطہ نظر سے دونوں میں سرمایہ کرنا اس کے اپنے پھیلاؤ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یکساں طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر سوال یہ ہے کہ جانور اپنی افزائش نسل کو منظم کیوں کرتے ہیں؟ اس پر تو غالباً مختلف نظریات ہیں۔ جی بالکل، دو بڑے نظریات ہیں۔ پہلا وہ جسے گروہی انتخاب یا گروپ سلیکشن کہتے ہیں، جو ون ایڈورڈز نے پیش کیا تھا۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ جانور پورے گروہ کی بھلائی کے لیے اپنی شرح پیدائش کم رکھتے ہیں، ہے نا، تاکہ وسائل کم نہ پڑ جائے۔ بالکل، ون ایڈورڈز کے مطابق جانوروں کا اپنا علاقہ متعین کرنا، ٹیریٹوریالٹی، یا سماج میں ایک درجہ بندی قائم کرنا، ڈومیننس ہائرارکیز، یہ سب افزائش نسل کے لائسنس کی طرح ہیں۔ لائسنس یعنی صرف کچھ کو ہی اجازت ملتی ہے؟ جی، تاکہ آبادی قابو میں رہے۔ انہوں نے تو ایپیڈیکٹک رویے کا بھی ذکر کیا، ایپیڈیکٹک بیہیویئر۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پرندوں کا شام میں جھنڈ بنا کر اکٹھا ہونا اور شور مچانا، وہ اسے صرف اکٹھا ہونا نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جانوروں کا اپنی آبادی کی کثافت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے، گویا وہ اپنی مردم شماری کر رہے ہوں، تاکہ اجتماعی طور پر فیصلہ کر سکیں کہ آبادی کتنی ہونی چاہیے۔ واہ، یہ تو کافی پر امید نظریہ لگتا ہے کہ جانور گروہ کے لیے سوچتے ہیں، لیکن اس پر تو کافی تنقید بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، کافی۔ پھر ڈیوڈ لیک، اور انہوں نے بالکل مختلف بات کی۔ ان کا نظریہ خود غرض جین، سیلفش جین کے تصور پر مبنی تھا۔ اچھا، تو لیک نے کیا کہا؟ گروہی بھلائی نہیں تو پھر کیا؟ لیک نے کہا کہ نہیں، یہ گروہ کی بھلائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ خالصتاً انفرادی خود غرضی ہے۔ جانور اپنی شرح پیدائش کو اس لیے منظم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے زندہ بچ جانے والے بچوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اپنے بچوں کی تعداد کو؟ پاس اتنے وسائل ہی نہ ہوں کہ وہ سب کو ٹھیک سے پال سکے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر بچے کے زندہ بچنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں بچے پیدا کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہے۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن پھر لیک کا نظریہ ون ایڈورڈز کی مثالوں کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ جیسے وہ جانور جو علاقہ حاصل نہیں کر پاتے اور افزائش نسل نہیں کرتے۔ ون ایڈورڈز تو کہتے تھے وہ گروہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ لیک کے نظریے کے مطابق وہ قربانی نہیں دے رہے، وہ دست پردار نہیں ہو رہے۔
تو پھر وہ شاید انتظار کر رہے ہیں، وہ بہتر وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید مستقبل میں موقع مل جائے، ہو سکتا ہے علاقے کا مالک مر جائے یا کمزور ہو جائے۔ یہ ایک جوا ہے، گیمبل، لیکن شاید لڑ کر اپنی توانائی ضائع کرنے سے بہتر ہو۔ اچھا، اور وہ جو بات تھی کہ زیادہ آبادی ہو تو شرح پیدائش کم ہو جاتی ہے؟ اس کو بھی خود غرضی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک مادہ جانور یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ بھئی آبادی بہت زیادہ ہے تو مستقبل میں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کے اپنے بچوں کی بقا کے امکانات بڑھانے کے لیے بہتر ہے کہ وہ کم بچے پیدا کرے۔ یہ اس کے ذاتی جینیاتی مفاد میں ہے۔ تو یہ بھی ذاتی فائدہ ہوا۔ اور وہ پرندوں کے جھنڈ جن کا وائن ایڈورڈز نے ذکر کیا تھا، اگر وہ مردم شماری نہیں کر رہے تو لیک کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بھی کئی خود غرضانہ تشریحات ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے پرندے واقعی آبادی کا اندازہ لگا رہے ہوں، لیکن گروہ کی مدد کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ وہ اپنے لیے بچوں کی بہترین تعداد کا تعین کر سکیں۔ یعنی اپنے فائدے کے لیے معلومات جمع کر رہے ہیں۔ جی، یا ایک اور بہت دلچسپ خیال ہے، بو جیسٹ ایفیکٹ۔ بو جیسٹ ایفیکٹ یہ کیا ہے؟ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر زیادہ شور مچا رہے ہوں تاکہ اپنے حریفوں کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ آبادی پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تاکہ حریف کم بچے پیدا کریں؟ بالکل، تاکہ حریف اس دھوکے میں آ کے کم بچے پیدا کریں اور ان کے اپنے بچوں کے لیے مقابلہ کم ہو جائے۔ واہ، یعنی جو بظاہر ایک اجتماعی عمل لگ رہا تھا وہ بھی ایک طرح کی چالاکی یا خود غرض حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ارتقائی حیاتیات میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب جانوروں کی دنیا سے نکل کر جب ہم انسانوں پر لاگو کرتے ہیں تو معاملات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کے آنے سے۔ بالکل، مصنف یہاں ایک آپ کہہ لیں متنازع نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مانع حمل کانٹرسیپشن غیر فطری ہے، اسی طرح فلاحی ریاست بھی ایک لحاظ سے غیر فطری ہے۔ غیر فطری کیسے؟ دیکھیں، فطرت میں تو والدین صرف اتنے ہی بچے پال سکتے ہیں جتنی ان کی اپنی استطاعت ہو، وسائل کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن فلاحی ریاست کیا کرتی ہے؟ وہ اس حد کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ ریاست اضافی بچوں کی پرورش میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ ایک غیر فطری فلاحی ریاست چاہتے ہیں جو وسائل کی تقسیم کے فطری نظام سے ہٹ کر کام کرے، تو پھر آپ کو آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے مانع حمل جیسے غیر فطری طریقوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، یعنی ایک غیر فطری نظام کو چلانے کے لیے دوسرے غیر فطری طریقے اپنانے پڑیں گے؟ جی، ورنہ ان کے مطابق نتیجہ فطری نظام سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، یعنی وسائل کی شدید قلت اور سماجی ابتری۔ یہ ظاہر ہے ایک خاص زاویہ نظر ہے، لیکن یہ سماجی پالیسی اور ہماری گہری حیاتیاتی جبلتوں کے درمیان جو کشمکش ہے اسے ضرور اجاگر کرتا ہے۔ تو گویا اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ کریں تو ارتقائی نقطہ نظر سے خاندان کا حجم یعنی کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، یہ بنیادی طور پر انفرادی والدین کی اپنی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، وہ اپنے زندہ بچ جانے والے بچوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ پورے گروہ یا نسل کی بھلائی کے لیے کوئی اجتماعی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، بنیادی محرک انفرادی یا جینیاتی سطح پر خود غرضی ہی نظر آتی ہے، کم از کم لیک اور اس کے بعد کے نظریات کے مطابق۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر فیصلے انفرادی سطح پر ہو رہے ہیں تو پھر اگلا منطقی سوال یہ اٹھتا ہے کہ خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے؟ یعنی والدین اور بچوں کے درمیان یا بچوں کے آپس میں؟ جی، کیا والدین تمام بچوں کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کرتے ہیں یا ان کے بھی کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ دلچسپ سوالات ہیں جن پر ہم اگلی بار غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی گفتگو والدین اور اولاد کے درمیان ممکنہ کشمکش پر ہوگی۔ نسلوں کی جنگ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں والدین اور اولاد کے تعلقات کی۔ بظاہر بڑا محبت بھرا قربانی والا رشتہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، لیکن آج ہم اس کے ایک ذرا مختلف پہلو پر غور کریں گے جو ارتقائی حیاتیات سے آتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کشمکش جو شاید جینیاتی سطح پر چل رہی ہو،
ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں اولاد اور والدین میں کشمکش پر مبنی جو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے شروع میں ہی کہ کوئی شعوری لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے ان بنیادی حیاتیاتی رجحانات کی جو ایک طرح سے ہمیں چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پیرنٹل انویسٹمنٹ یعنی PI سے۔ جی، آسان لفظوں میں یہ وہ سب کچھ ہے جو والدین اولاد پر خرچ کرتے ہیں، کھانا، وقت، ان کے لیے خطرات مول لینا۔ جی ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خرچہ ہمیشہ سب بچوں پر برابر ہوتا ہے؟ یہی تو دلچسپ نقطہ ہے۔ ٹرائیورز نے جو تصور دیا PI کا، وہ صرف کیلریز یا وقت گننے کا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اصل پیمانہ یہ ہے کہ ایک بچے پر وسائل لگانے سے والدین کی دوسرے ممکنہ یا موجودہ بچوں پر سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت کتنی کم ہوتی ہے، یہ قیمت ہے۔ اوہ، سمجھا، یعنی ہر بچے پر خرچ کرنے کا اثر باقیوں کی گنجائش پر پڑتا ہے، اور چونکہ والدین تو اپنے سبھی بچوں سے آدھے یعنی 12 جینیاتی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ سب پر برابر کی سرمایہ کاری کرنا ہی جینز کے پھیلاؤ کے لیے بہترین حکمت عملی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے پہلے اشارہ دیا کہ اصل زندگی میں شاید ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ عملی حالات، بچے کی صحت، اس کی عمر، یہ سب چیزیں اس فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ وسائل کیسے تقسیم ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی کسی ایک بچے پر زیادہ یا کم خرچ کرنا والدین کے جینز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ جیسی ذرائع میں کچھ مثالیں تھیں، مثلا بہت کمزور بچہ، رنٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، اگر کوئی بچہ اتنا کمزور ہو کہ اس کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم لگ رہے ہوں، تو حیاتیاتی نقطہ نظر سے اس پر مزید وسائل لگانا ایک طرح سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، والدین کے مجموعی جینیاتی مفاد کے لیے۔ اور وہ بڑے بچے کو بچانے والی بات کہ اگر زندگی موت کا سوال ہو تو اسے ترجیح دی جائے کیونکہ اس پر پہلے ہی کافی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ بالکل، کیونکہ اس میں والدین کا زیادہ جینیاتی حصہ یا سرمایہ پہلے ہی لگ چکا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، جی، کھانا کھلاتے وقت شاید چھوٹے بچے کو ترجیح دی جائے۔ ہاں، یہ بھی تھا کہ چھوٹا زیادہ نازک ہے یا بڑا شاید خود کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ یہ انسانی لحاظ سے تو بڑا پیچیدہ سا لگتا ہے۔ پیچیدہ اس لیے لگتا ہے کہ ہم شعوری سوچ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ فیصلے جینز کی سطح پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف موجودہ بچوں کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اور کیا؟ یہ والدین کی مستقبل میں مزید بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ دودھ چھڑانا، ویننگ، اسی سے جڑا ہے۔ اچھا، دودھ چھڑانا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب والدین سرمایہ کاری کم کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ایک طرح سے وہ توانائی اور وسائل بچا کر اگلے ممکنہ بچے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر ماں اور بچے کے مفادات میں تھوڑا ٹکراؤ آتا ہے۔ اور آپ نے مینوپاز کا بھی ذکر کیا تھا، اس کا اس نظریے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ایک ممکنہ وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد عورت کے لیے اپنے نواسے نواسیوں کی پرورش میں مدد کرنا، جن سے وہ جینیاتی طور پر منسلک ہے، شاید زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے جینز کے پھیلاؤ کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ خود مزید بچے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بہت خوب، یہ تو والدین کا زاویہ نگاہ ہو گیا۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی بچہ کیا چاہتا ہے اس سارے معاملے میں؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ بچہ بھی تو اپنے بہن بھائیوں سے آدھا ہی جڑا ہے، لیکن خود سے وہ تو پورا 100% جڑا ہے۔ بالکل، تو اس کا جینیاتی مفاد اسی میں ہے کہ وہ والدین کی سرمایہ کاری میں سے اپنے جائز حصے سے کچھ زیادہ حاصل کرے۔ زیادہ؟ کتنا زیادہ؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟ ہاں، نظریہ یہ کہتا ہے کہ بچہ تب تک زیادہ وسائل مانگے گا جب تک کہ اس کے فائدے کے مقابلے میں اس کے بہن بھائیوں کو پہنچنے والا نقصان، جن سے وہ آدھا جڑا ہے، دگنے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ ایک ریاضیاتی توازن ہے۔ اچھا، تو دودھ چھڑانے پر جو بچہ زیادہ روتا ہے یا ضد کرتا ہے، وہ اسی جینیاتی منطق کے تحت کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ابھی اور PI چاہیے؟ جی، یہ ایک طرح کی حیاتیاتی جنگ ہے، اور بچے بھی غیر شعوری طور پر ہی صحیح مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ حربے؟ جیسے زیادہ بھوکا ہونے کا ڈرامہ کرنا یا زیادہ زور سے رونا تاکہ والدین کی توجہ اور وسائل ملیں۔ اوہو،
اور وہ کوئل کی مثال تو بہت ہی شدید تھی. ذرائع میں لکھا تھا کہ وہ تو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو گھونسے سے باہر پھینک سکتا ہے یا مار بھی سکتا ہے. ہاں، وہ ایک انتہا کی مثال ہے. وہ یہ واضح کرتی ہے کہ جب جینیاتی رشتہ داری صفر ہو، جیسے کوئل اور میزبان پرندے کے بچوں میں، تو جینز پر مبنی حکمت عملی کتنی بے رحم ہو سکتی ہے. جبکہ عام بہن بھائیوں میں چونکہ آدھا رشتہ ہوتا ہے، اسے اتنی شدت کی خود غرضی نہیں ہوتی. جی، وہ رشتہ داری خود غرضی کو ایک حد میں رکھتی ہے. تو پھر اس ساری کشمکش میں والدین اور اولاد کے درمیان آخر جیتتا کون ہے؟ الیگزینڈر نامی سائنسدان کا تو خیال تھا کہ والدین ہمیشہ جیتتے ہیں. ہاں، ان کی دلیل یہ تھی کہ بچے کی خود غرضی والے جینز بالآخر اسی بچے کو نقصان پہنچائیں گے جب وہ خود بڑا ہو کر والدین بنے گا. لیکن اس دلیل پر کافی اعتراضات ہیں. اچھا، کیوں اعتراضات ہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی جین کا اثر مختلف ہو سکتا ہے. یعنی وہ جین جب بچے کے جسم میں ہو تو ایک طرح کام کرتا ہے، اور جب والدین کے جسم میں ہو تو دوسری طرح. تو یہ کہنا کہ والدین ہمیشہ جیتتے ہیں، یہ شاید درست نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نہیں جیتتا یا یہ معاملہ برابر رہتا ہے؟ زیادہ بہتر یہ کہنا ہوگا کہ یہ ایک سمجھوتا ہے، ایک مستقل توازن قائم کرنے کی کوشش ہے. سمجھوتا کس طرح کا؟ دیکھیے، والدین کے پاس جسمانی طاقت ہے، سائز ہے، وہ وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کے پاس کیا ہے؟ بچوں کے پاس نفسیاتی حربے ہیں. وہ اپنی ضرورت جیسے بھوک کو والدین سے بہتر جانتے ہیں. وہ مسکرا کر یا رو کر یا مختلف آوازیں نکال کر والدین کے جذبات کو استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ توجہ اور وسائل حاصل کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو یہ کہ والدین اور اولاد کے بظاہر بڑے محبت اور خلوص والے رشتے کے پیچھے جینیاتی سطح پر وسائل کی تقسیم پر ایک خاموش، ایک لطیف سی کشمکش بھی ہر وقت چلتی رہتی ہے. بالکل. اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ اس کی وجہ کوئی شعوری نیت یا بددیانتی نہیں، بلکہ یہ بس جینز کی اپنی بقا کو یقینی بنانے کی ایک اندھی بنیادی خواہش ہے. یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے اس رشتے کو دیکھنے کا. اور آخر میں وہ سوال جو ذرائع کے اختتام پر بھی اٹھایا گیا، جی، وہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر قدرتی انتخاب خاندان کے اندر بھی ایسی موروثی جینیاتی خود غرضی کو فروغ دیتا ہے، تو پھر انسانی معاشروں کو اتنی محنت سے جان بوجھ کر دوسروں کا بھلا سوچنا، یعنی اثار، الٹروئزم سکھانے کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ صحیح. یہ اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید یہ اچھائی یا اثار ہمارے اندر اتنا قدرتی یا پیدائشی نہیں جتنا ہم کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں. ہمیں اسے سیکھنا اور پروان چڑھانا پڑتا ہے. واقعی یہ گہری بات ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے. آپ نے دیکھا، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک خاموش جنگ چلتی رہتی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ صرف جنریشن تک لمیٹڈ نہیں، بلکہ ایک اور گہری اور پورے انسانیت کو چھو لینے والی جنگ مردوں اور عورتوں کے درمیان بھی چلتی ہے. یہ بیٹل اور بھی زیادہ رومانچک ہے، اور اس کا راز ہم کھولیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کہانی اور زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، نیچے اپنی رائے کامنٹ کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ جب اگلا ایپیسوڈ آئے تو آپ اس سفر کا پہلا حصہ بن سکیں. باب 9، جنسوں کی جنگ. آج ہم افزائش نسل کی دنیا میں ایک بڑی دلچسپ کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں جسے اکثر جنسوں کی جنگ کہا جاتا ہے. جی ہاں. عام طور پہ تو ہم نر اور مادہ کے تعلق کو شراکت داری سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے. بالکل، اور ایک طرح کا کہہ لیں باہمی استحصال بھی. تو آئیے ذرا ان تحریروں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی تناؤ ہے کیا. ضرور. اور دیکھیں، یہ ساری کشمکش جو ہے، اس کی جڑ نر اور مادہ کے درمیان ایک بہت بہت بنیادی فرق میں ہے. اچھا، صرف جسمانی ساخت نہیں؟ نہیں، صرف وہ نہیں. اصل فرق ہے ان کے جنسی خلیوں میں، گیمیٹس میں. مادہ کے جو گیمیٹ ہیں یعنی انڈے، وہ بڑے ہوتے ہیں، غذائیت سے بھرپور، لیکن تعداد میں کم. اور اس کے مقابلے میں نر کے گیمیٹ، سپرم، وہ بہت ہی چھوٹے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ جانوروں، پودوں، سب میں عام ہے. اچھا، تو یہ انڈے اور سپرم کا سائز اور تعداد کا فرق،
اس سے افزائش نسل کی پوری گیم میں مطلب سرمایہ کاری کے لحاظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ہر جنسی خلیہ آدھا جینیاتی مواد دیتا ہے نئی زندگی کے لیے، جی، لیکن مادہ کا جو بڑا انڈا ہے وہ شروع سے ہی خوراک اور وسائل کی شکل میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، نر کا سپرم وہ بنیادی طور پر صرف جینیاتی مواد دے رہا ہے بس، تو یہیں سے وہ مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ مادہ کا استحصال ہوتا ہے وہ کیا اسی غیر مساوی سرمایہ کاری سے جوڑا ہے؟ جی، ایک اہم نظریہ یہی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں بہت پہلے سارے جنسی خلیے ایک جیسے ہوں، آئسوگیمی جسے کہتے ہیں۔ پھر شاید بڑے خلیے فائدہ مند ثابت ہوئے زیادہ خوراک کی وجہ سے، لیکن اسی چیز نے چھوٹے زیادہ حرکت والے خلیوں کو موقع دے دیا کہ وہ ان بڑے خلیوں کا فائدہ اٹھائیں، ان سے مفت سواری لیں۔ اچھا، تو یوں ایماندار بڑے خلیے بنے، یعنی انڈے، اور استحصالی چھوٹے خلیے یعنی سپرم۔ تو مادہ تو شروع میں ہی زیادہ لگا چکی ہوتی ہے۔ بالکل، حمل کے وقت وہ پہلے ہی بہت زیادہ سرمایہ لگا چکی ہے۔ وہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں زیادہ آپ کہہ لیں پھنسی ہوتی ہے۔ نر کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کم سرمایہ کاری کرے اور شاید بہت سی ماداؤں کے ساتھ زیادہ بچے پیدا کر لے۔ مادہ کے بچوں کی تعداد محدود ہے۔ یعنی والدین تو دونوں بچے کی بقا چاہتے ہیں، لیکن جھگڑا اس بات پر ہے کہ کون زیادہ محنت کرے گا، کون زیادہ قیمت ادا کرے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے دوسرا زیادہ کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ مادہ کی شروع کی سرمایہ کاری زیادہ ہے، تو اگر خدا نخواستہ بچہ ضائع ہو جائے تو اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اگر کوئی ساتھی چھوڑ کر جائے گا تو اکثر نر ہوتا ہے جو مادہ کو چھوڑ کر مزید ساتھیوں کی تلاش میں نکل سکتا ہے۔ اچھا، رابرٹ ڈرائیورز نے اسے بڑا ظالمانہ بندھن کہا ہے، کروئل بائنڈ، کہ جو پیچھے رہ گیا وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس کی ساری پچھلی سرمایہ کاری داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو پھر مادہ کیا کرتی ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ ذرائع میں دو حکمت عملیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو شاید وفادار ساتھی ڈھونڈنا۔ جی ہاں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں گھریلو خوشی کی حکمت عملی یا ڈومیسٹک بلس اسٹریٹجی۔ اس میں مادہ بہت محتاط ہو جاتی ہے، شرمیلی ہو جاتی ہے۔ شرمیلی؟ ہاں، مطلب فوراً ملاپ پر راضی نہیں ہوتی، لمبا معاشقہ، کورٹشپ اس پر زور دیتی ہے، یا پھر نر سے کہتی ہے کہ پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، گھونسلہ بناؤ یا کھانا لاؤ۔ اچھا، عملی سرمایہ کاری۔ بالکل، تاکہ پتہ چلے کہ نر کتنا سنجیدہ ہے، کتنا قابل بھروسہ ہے۔ یہاں ایک دلچسپ تصور ESS کا بھی ہے، ایوولوشنری اسٹیبل اسٹریٹجی۔ وہ کیا ہے؟ کہ آبادی میں مختلف حکمت عملیوں والے نر اور مادہ کا ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ کچھ محتاط مادہ، کچھ جلد باز، کچھ وفادار نر، کچھ آوارہ۔ یہ ایک مستحکم تناسب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ وفادار ساتھی والی حکمت عملی کام نہ کرے یا ممکن نہ ہو تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے مردانہ وجاہت یا بہترین جینز کی حکمت عملی، ہی مین اسٹریٹجی۔ اچھا، اس میں مادہ نر سے مدد کی امید ہی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ ایسے نر کو چننے پر لگاتی ہے جس کے جینز سب سے اچھے ہوں، یعنی جو سب سے صحت مند ہو، سب سے مضبوط، سب سے پرکشش۔ مقصد یہ کہ اگر باپ مدد نہیں بھی کرے گا تو کم از کم بچوں کو اچھی جینیاتی وراثت تو ملے۔ اس کی مثالیں ہیں کوئی؟ ہاں، بہت سی ہیں۔ ایلیفنٹ سیلز میں دیکھیں یا جنت کے پرندے برڈز آف پیراڈائز، وہاں چند ہی نر ہوتے ہیں جو سب سے غالب یا سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، وہی زیادہ تر ملاپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مور کی اتنی بڑی خوبصورت دم ہوتی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے؟ جی ہاں، یہ رن اوے سلیکشن کی مثال ہو سکتی ہے۔ یعنی مادہ نے کسی خاصیت کو پسند کرنا شروع کیا، جیسے لمبی دم، تو وہ نسل در نسل بڑھتی ہی چلی گئی، چاہے وہ عملی طور پر ایک بوجھ ہی کیوں نہ ہو۔ دلچسپ۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ نظریہ ہے زہاوی کا ہینڈی کیپ اصول۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہ نر جان بوجھ کر کوئی مشکل یا مہنگی چیز اپناتے ہیں، جیسے بہت بڑی دوم یا شوخ رنگ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اتنے طاقتور اور صحت مند ہیں کہ اس ہینڈی کیپ یا بوجھ کے باوجود زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی کا ایک ایماندار سگنل ہوتا ہے۔ واہ! تو یہ جو حکمت عملیاں ہیں یہ ہمیں نر اور مادہ کے عام رویوں اور ان کی شکل و صورت میں فرق کی وضاحت دیتی ہیں۔ کافی حد تک نر اکثر زیادہ شوخ،
نمایاں، مقابلے باز ہوتے ہیں، ان کے لیے انعام بڑا ہے، زیادہ ماداؤں تک رسائی، جبکہ مادہ عموماً زیادہ محتاط ہوتی ہیں، کم نمایاں ہوتی ہیں، اور ساتھی کے انتخاب میں زیادہ آپ کہہ لیں پکی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سرمایہ کاری زیادہ ہے اور غلط انتخاب کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں انسانوں پر۔ یہاں تو معاملہ بہت مختلف لگتا ہے۔ ثقافت کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی بالکل۔ یک زوجگی بھی ہے، کثیر و زوجگی بھی، حرم بھی، مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ کیا ان سب کے پیچھے بھی وہی بنیادی ارتقائی رجحانات کام کر رہے ہیں؟ مطلب نروں میں زیادہ آزاد خیالی، ماداؤں میں یک زوجگی کی طرف جھکاؤ، کیا یہ اب بھی موجود ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ثقافت یقیناً بہت طاقتور ہے، لیکن ذرائع ایک دلچسپ مشاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مغربی معاشروں کو دیکھیں۔ جی؟ وہاں جہاں عام طور پر توقع کی جاتی ہے کہ نر زیادہ نمائش کرے گا، اپنی طرف متوجہ کرے گا، وہاں خواتین فیشن، میک اپ، ان چیزوں کے ذریعے کافی جنسی اشتہار بازی کرتی نظر آتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے یہ ایک پہیلی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاشروں میں اب نر ایک مطلوبہ جنس یا محدود وسیلہ بن گئے ہیں جن کے لیے مادہ کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک کھلا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جنسوں کے درمیان وہ جو بنیادی فرق ہے وہ کس طرح مفادات کے ٹکراؤ کو جنم دیتا ہے، اور پھر اس کے جواب میں کیسی دلچسپ اور بعض اوقات بالکل متضاد حکمت عملیوں نے ارتقا پایا ہے۔ جی ہاں، اور ایک ختمی سوچ شاید یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ انسانی معاشروں میں ثقافت اور حیاتیات کا رشتہ کتنا پیچیدہ ہے۔ کیا ہماری جو ثقافتی اقدار ہیں، ہمارے رویے ہیں، وہ بنیادی ارتقائی محرکات کو دبا رہے ہیں، یا ان کی شکل بدل رہے ہیں، یا پھر صرف ان پر ایک پردہ ڈال رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔ چیپٹر 10 You scratch my bag, I'll ride on yours۔ تو آج ہم جانوروں کی دنیا میں جھانک رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ جی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر جو بے غرضی اور قربانی نظر آتی ہے نا، جی، ان رویوں کے پیچھے اکثر خود غرض جینز کا کھیل ہوتا ہے۔ بالکل۔ یعنی کیا جانور واقعی ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں، یا ہر کوئی بس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے؟ یہی سوال ہے۔ چلیں ذرائع کی مدد سے اس دلچسپ پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، پہلی نظر میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ جانوروں کا گروہ میں رہنا وہ ایک دوسرے کی مدد ہے۔ جی، لیکن WD ہیملٹن کی ایک تھیوری ہے، سیلفش ہرڈ یا خود غرض ریوڑ۔ اچھا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اکثر اپنی جان بچانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ شکاری آ رہا ہے تو ہر جانور کیا کوشش کرے گا؟ بیچ میں گھسنے کی۔ بالکل، کہ وہ گروہ کے بیچ میں آ جائے تاکہ خطرہ کسی اور پر ٹل جائے۔ تو گروہ تو بن گیا، مگر وجہ کیا ہوئی؟ ذاتی حفاظت۔ صحیح۔ اسی طرح دیکھیں، لکڑ بگے مل کر شکار کرتے ہیں تو زیادہ خوراک ملتی ہے ان کو، پینگوئنز جڑ کر بیٹھتے ہیں تو گرم رہتے ہیں۔ یہ سب انفرادی فائدے کی حکمت عملی ہیں۔ اچھا، یعنی گروہ میں رہنا بھی ایک طرح سے اپنی ہی بھلائی سوچنا ہو سکتا ہے۔ جی، اکثر تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ان پرندوں کا کیا جو خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں، وہ جو آواز نکالتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک اچھا سوال ہے۔ وہ تو خود شکاری کی نظر میں آ سکتے ہیں دوسروں کو بچاتے ہوئے۔ یہ تو مطلب خالص قربانی لگتی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، مگر ذرائع اس کی بھی کئی ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں جو شاید اتنی بے غرض نہ ہوں۔ اچھا، جیسے کہ؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بچا رہے ہوں جن میں ان جیسے ہی جینز ہیں۔ ٹھیک، کن سلیکشن والی بات؟ بالکل۔ دوسری ایک چیو تھیوری ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ اپنے شور مچاتے ساتھیوں کو چپ کروا رہے ہیں تاکہ شکاری ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ تو الٹا حساب ہے۔ ہاں، یا پھر ایک اور تھیوری ہے نیول بریک رینکس، یعنی وہ اکیلے رہ جانے کے خطرے سے بچنے کے لیے سب کو خبردار کرتے ہیں تاکہ پورا گروہ وہ ایک ساتھ رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مقصد پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذات سے جڑا ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل ممکن ہے، بظاہر قربانی لگے لیکن تہ میں اپنی بقا کا کوئی عنصر ہو۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، لیکن تعاون کی انتہا تو شاید ہمیں سماجی کیڑوں میں نظر آتی ہے، جیسے شہد کی مکھیاں، چیونٹیاں۔ جی ہاں، وہ تو کمال کی مثالیں ہیں۔
وہاں تو کارکن اپنی جان تک دے دیتے ہیں، خود بچے پیدا نہیں کرتے، ساری زندگی بس ملکہ اور کالونی کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، اور یہ واقعی حیران کن ہے، خاص طور پر ہائمنوپٹر گروپ میں، یعنی چیونٹیاں، شہد کی مکھیاں اور بھڑیں۔ ان میں اس کی وجہ ایک بڑا عجیب جنیاتی نظام ہے۔ اچھا؟ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اس نظام کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کارکن بہنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپس میں اپنی ماں یا اپنی ممکنہ اولاد سے بھی زیادہ جنیاتی طور پر ملتی جلتی ہیں۔ زیادہ؟ کتنی زیادہ؟ تقریباً 34 حد تک، جبکہ ماں اور بیٹی میں یا بہن بھائی میں عام طور پر 12 کا تعلق ہوتا ہے۔ اوہ واہ! تو جینز کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کارکن مکھیوں یا چیونٹیوں کے لیے یہ زیادہ منافع بخش ہے کہ وہ اپنی ماں ملکہ کی مدد کریں تاکہ وہ مزید بہنیں پیدا کریں، بجائے اس کے کہ وہ خود بچے پیدا کریں۔ یعنی ان کے لیے بہنیں پیدا کروانا اپنے بچے پیدا کرنے سے بہتر جنیاتی سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، یہ وہ چابی ہے جو ان کی پوری سماجی زندگی، ان کی پوری کالونی کی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، یہ تعاون تو ہم نے دیکھا ایک ہی نوع کے اندر، کیا مختلف انواع بھی آپس میں تعاون کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہیں، اسے سمبیوسس کہتے ہیں۔ اس کی بھی بہت مثالیں ہیں۔ کوئی مثال؟ جیسے وہ چھوٹی کلینر مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ بڑی مچھلیوں کے جسم اور منہ کے اندر جا کر ان کے طفیلی کیڑے پیراسائٹس کھاتی ہیں۔ اچھا۔ تو بڑی مچھلی کو کیا فائدہ ہوا؟ صفائی ہو گئی، اور چھوٹی مچھلی کو خوراک مل گئی۔ صحیح، لین دین ہو گیا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بڑی مچھلی اکثر صفائی کے بعد اس چھوٹی مچھلی کو کھاتی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے شکار کے سائز کی ہوتی ہے، وہ کھا سکتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ تو یہ لین دین ہمیں ایک اور اہم تصور کی طرف لاتا ہے جو ذرائع میں ہے، باہمی ایثار یا ریسیپروکل الٹروئزم۔ جی بالکل۔ یعنی تم میرا کام کرو، میں تمہارا کروں گا، لیکن فوری نہیں، شاید کچھ وقفے سے۔ ہاں، اس میں تاخیر، ڈیلے کا عنصر اہم ہے، اور یہیں پھر دھوکے کا خطرہ آتا ہے۔ دھوکا کیسے؟ کہ کوئی مدد لے لے اور جب دینے کی باری آئے تو نہ دے۔ رابرٹ ٹرائیورز نے اسے گیم تھیوری سے سمجھایا ہے۔ گیم تھیوری سے؟ جی، فرض کریں 3 طرح کے رویے ہیں۔ ایک ہیں سکرز، وہ جو ہمیشہ مدد کرتے ہیں چاہے بدلے میں کچھ ملے نہ ملے۔ دوسرے ہیں چیٹس، وہ جو مدد لیتے تو ہیں مگر کبھی دیتے نہیں۔ دھوکے باز۔ ٹھیک، اور تیسرے ہیں گرجرز، یہ مدد کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ دھوکا کرے تو وہ یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، کینہ پرور قسم کے۔ کہہ سکتے ہیں، وہ یا تو بدلہ لیتے ہیں یا آئندہ اس دھوکے باز کی مدد نہیں کرتے۔ تو ٹرائیورز کہتے ہیں کہ ایسی آبادی میں جہاں جانور ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور یاد رکھ سکیں، وہاں یہ گرجر حکمت عملی سب سے کامیاب رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکے بازوں کو سزا دیتی ہے یا ان سے تعاون ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر تعاون قائم رہتا ہے۔ چیٹس زیادہ پھل پھول نہیں پاتے۔ یہ تو مطلب انسانی معاشرے پر بھی بہت حد تک لاگو ہوتا لگتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہمارے جذبات جیسے شکر گزاری کا احساس ہے یا جرم کا احساس جب ہم کچھ غلط کریں، ہمدردی، یہاں تک کہ حسد، کیا یہ سب اسی باہمی ایثار کے نظام کو چلانے، دھوکے بازوں کو پہچاننے اور خود کو دھوکے باز سمجھے جانے سے بچانے کے لیے ہی ارتقا پذیر ہوئے ہیں؟ ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ شکر گزاری شاید اس لیے کہ ہم اچھے ساتھیوں کو یاد رکھیں، جرم کا احساس تاکہ ہم تعلقات خراب نہ کریں، ہمدردی تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں اس امید پر کہ وہ بھی کریں گے۔ اور پیسہ؟ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیسہ بھی شاید اسی تاخیر شدہ باہمی ایثار کی ایک رسمی، ایک سمبولک شکل ہے۔ جی، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ پیسہ ایک طرح سے مستقبل میں ادا کیے جانے والے احسان کا وعدہ ہے۔ واہ! تو یہ ساری بحث، یہ ذرائع ہمیں خود غرضی اور تعاون کے اس پیچیدہ گہرے تعلق کو سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہاں ایک بنیادی سوال پھر ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی؟ کہ اگر ہر عمل کی تہ میں بنیادی سطح پر جینز کی بقا کی خود غرضی ہی کار فرما ہے، تو کیا خالص ایثار، مطلب حقیقی قربانی جیسی کوئی چیز موجود بھی رکھتی ہے، یا یہ سب اپنی بقا کے کھیل کی ہی مختلف، زیادہ نفیس اور زیادہ پیچیدہ شکلیں ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ چیپٹر 11 میمز، دی نیو ریپلیکیٹرز۔ آج ہم ثقافت اور ارتقاء پر ایک ذرا مختلف زاویے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تصور ہے میمز کا،
بنیادی بات یہ ہے کہ انسان صرف جینز کے ذریعے ہی نہیں بدلتے. ہمارے خیالات، ہماری عادتیں، یہ بھی تو سفر کرتی ہیں ایک سے دوسرے تک. اور یہ ماخذ پوچھتا ہے کہ بھائی انسان آخر کیوں اتنا منفرد ہے؟ تو جواب ملتا ہے ثقافت. بالکل. اور یہ جو ثقافتی منتقلی ہے نا، اگرچہ یہ اکثر پرانی چیزوں کو ہی چلاتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی تبدیلی لا سکتی ہے جو جینیاتی تبدیلی سے کہیں زیادہ تیز ہو. تیز؟ کیسے؟ زبان کو دیکھ لیں. مطلب آج سے چند صدیاں پہلے کی انگلش، جیسے چوسر کی، آج کا انگلش نہیں سمجھ سکتا. بالکل. حالانکہ نسلیں تو جڑی ہوئی ہیں. ہاں. تو دیکھیں ثقافت کتنی تیزی سے بدل گئی. اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے. نیوزی لینڈ میں وہ سیڈل بیک پرندے ہیں نا، جی ہاں. ان پر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی گیت موروثی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی نقل کر کے سیکھتے ہیں. اچھا. بالکل ہماری زبان کی طرح. جی ہاں، بالکل ویسے. اور کبھی کبھی گانوں میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کوئی ثقافتی تبدیلی، کوئی میوٹیشن سمجھ لیں. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہے ثقافتی ارتقاء، اس کی اکائی کیا ہے؟ مطلب بنیاد کیا ہے؟ یہیں پر یہ میم کا لفظ آتا ہے نا؟ یہ ہے کیا آخر؟ ہاں، میم. یہ لفظ مصنف نے وہ یونانی لفظ میم سے لیا ہے، جس کا مطلب ہے نقل کی جانے والی چیز. اس کو چھوٹا کر کے میم بنا دیا. تو آسان لفظوں میں میم کوئی بھی خیال، کوئی دھن، فیشن، نعرہ، برتن بنانے کا طریقہ، کچھ بھی جو نقل کے ذریعے ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک پھیلتا ہے. اچھا، یعنی جیسے جینز ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتے ہیں، ویسے ہی یہ میمز دماغ سے دماغ میں چھلانگ لگاتے؟ بالکل. جینز جین پول میں ہوتے ہیں، میمز میم پول میں. کوئی اچھا سائنسی آئیڈیا ہے، کوئی مشہور گانا، کپڑوں کا فیشن، یہ سب میمز ہیں جو میم پول میں گردش کرتے ہیں. تو کیا یہ مطلب ہے کہ یہ میمز خود زندہ ہیں اور ہمارے دماغوں کو استعمال کر رہے ہیں پھیلنے کے لیے، جیسے وائرس؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں، یہ تشبیہ کافی طاقتور ہے. مصنف نے خدا کا تصور کی مثال دی ہے، ایک بہت ہی کامیاب میم. ہلتا کیسے ہے؟ زبان سے، لکھی ہوئی باتوں سے، موسیقی سے، آرٹ سے. اور اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نفسیاتی اپیل. وہ جو وجود کے بارے میں گہرے سوالات ہیں نا، ان کے جواب دینے کی کوشش، ناانصافیوں کے ازالے کی امید، یہ چیزیں اسے طاقت دیتی ہیں. اور یہ جو فائدہ ہے، یہ میم کا اپنا فائدہ ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے جینز کا فائدہ ہو. بالکل صحیح. ایک خیال صرف اس لیے پھیل سکتا ہے کیونکہ وہ پھیلنے میں ماہر ہے، چاہے انسان کو اس سے حیاتیاتی طور پر فائدہ ہو یا نہ ہو. واہ! اور میم کی کامیابی بھی نا جینز کی طرح ہی 3 چیزوں پر منحصر ہے. لمبی عمر، یعنی کتنی دیر تک رہتا ہے. تولیدی صلاحیت، یعنی کتنی تیزی سے اور کتنا زیادہ پھیلتا ہے. اور نقل کی وفاداری، یعنی کتنی صحیح کاپی ہوتا ہے. اچھا. ان میں سے وہ جو پھیلنے کی صلاحیت ہے نا، تولیدی صلاحیت، وہ اکثر بہت اہم ہوتی ہے. کچھ خیالات زیادہ متعدی ہوتے ہیں. اور یہ آپس میں مقابلہ بھی کرتے ہوں گے پھر، جیسے وسائل کے لیے؟ جی بالکل. ہمارے دماغ کا وقت، ہماری توجہ، میڈیا میں جگہ، یہ سب محدود وسائل ہیں جن کے لیے میمز مقابلہ کرتے ہیں. تو اگر مقابلہ ہے تو کیا یہ مل کر کام بھی کرتے ہیں، جیسے جینز مل کر کام کرتے ہیں؟ کیا خیالات کے گروہ بن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. مصنف ایک منظم مذہب کی مثال دیتی ہیں. اس کی رسمیں، عقائد، قوانین، میوزک، فن تعمیر، یہ سب مل کر ایک مستحکم سیٹ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے میمز کا مجموعہ. اچھا. کچھ تصورات، جیسے وہ اندھا ایمان ہے یا جہنم کی آگ کا ڈر، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اور پورے نظام کو میم پول میں زندہ رکھتے ہیں. یہ تو حیران کن ہے کہ خیالات کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میم کا مفاد ہمارے جینز کے مفاد سے ٹکرا جائے؟ ضرور ہوتا ہے. رہبانیت کو دیکھ لیں، یعنی شادی نہ کرنا. ہاں. اب جینیاتی طور پر دیکھیں تو یہ تو ناکامی ہے، جینز آگے نہیں جا رہے. صحیح. لیکن میم کے طور پر یہ کامیاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی پادری یا راہب شادی نہیں کرتا تو شاید اس کے پاس اپنا عقیدہ، اپنا پیغام پھیلانے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے. اچھا، تو میم پھیل گیا جینز کی قیمت پر. بالکل. تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ جب ہم کسی ثقافتی رواج یا عقیدے کو دیکھیں تو صرف یہ نہ پوچھیں کہ اس سے انسان کو کیا فائدہ ہے،
بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اس خیال کو خود اپنے پھیلنے میں کیا فائدہ ہے۔ بالکل، ایک ثقافتی چیز صرف اس لیے کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہیں پر انسان کی ایک بہت خاص بات سامنے آتی ہے، ہم میں باشعور پیش بینی کی صلاحیت ہے۔ مطلب ہم مستقبل کا سوچ سکتے ہیں، منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ جینز اور میمز تو بس اندھے نقل ساز ہیں، وہ صرف اپنی فوری بقا دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم مختلف ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں، نتائج کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی ہماری طاقت ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی اس صلاحیت سے ان اندھے نقل سازوں کے جو خود غرضانہ اثرات ہیں ان سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ہم لمبے عرصے کے فائدے سوچ سکتے ہیں، مل جل کر کام کرنے پر بات کر سکتے ہیں، اور شاید ہم حقیقی بے لوث ہمدردی کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، ایسی چیز جو شاید فطرت میں کہیں اور نہ ملے۔ تو آخری نقطہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جین مشینوں اور میم مشینوں کے طور پر بنے ہیں، لیکن شاید ہم ہی وہ واحد مخلوق ہیں جو اپنے ان بنانے والوں کے خلاف، ان خود غرض نقل سازوں کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ان کی حکمرانی کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، سوچنے کے لیے۔ باب 12، بھلے آدمی اول آتے ہیں۔ یہ کہاوت تو ہم سب نے سنی ہے، بلکہ شاید الٹ سنا ہے کہ بھلے آدمی آخر میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے، خاص طور پر ارتقاء کے حوالے سے۔ مطلب ڈارون کی تھیوری کو اگر سادہ سمجھیں تو جو دوسروں کی مدد کرے گا وہ تو پیچھے رہے گا نا اپنی جینز آگے بڑھانے میں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلے آدمی اول آئیں؟ یہ تھوڑا الجھاوا نہیں لگتا؟ بالکل، بظاہر تو یہ ایک تضاد ہی لگتا ہے، لیکن یہاں نا بھلا یا نائس کا ایک خاص ٹیکنیکل مطلب لیا گیا ہے۔ ارتقائی حکمت عملی کے لحاظ سے بھلی اسٹریٹجی وہ ہے جو کبھی خود سے پہل نہیں کرتی دھوکہ دینے میں۔ اچھا جی، اور یہ تصور جڑا ہے باہمی ایثار سے، یعنی ریسیپروکل الٹروئزم۔ اس کا مطلب ہے کہ افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ مستقبل میں انہیں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو جانوروں میں بھی عام ہے۔ جیسے وہ چھوٹی صفائی کرنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں جو بڑی مچھلیوں کے طفیلی کیڑے کھاتی ہیں، یا آپ چونٹیوں اور ایفڈز کا تعلق دیکھ لیں، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی حکمت عملی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ ایک مشہور مثال بھی تو دی جاتی ہے، قیدی کی کشمکش، پرزنرز ڈائلیما۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے دیکھیں، تصور کریں کہ دو قیدی ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اپنے ساتھی کے خلاف گواہی دیں، جسے ہم دھوکہ کہیں گے، یا پھر چپ رہیں، یعنی تعاون کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر دونوں چپ رہتے ہیں تو دونوں کو ہلکی سزا ملتی ہے۔ اچھا، اگر ایک بول پڑتا ہے اور دوسرا چپ رہتا ہے تو بولنے والا چھوٹ جاتا ہے اور چپ رہنے والے کو بہت سخت سزا ملتی ہے۔ او، اور اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بول پڑتے ہیں تو دونوں کو درمیانی سزا ملتی ہے۔ تو منطق تو یہی کہتی ہے نا کہ ہر قیدی سوچے گا کہ میرے لیے تو بولنا ہی بہتر ہے، اگر دوسرا چپ رہا تو میں آزاد، اگر وہ بھی بولا تو چلو سب سے بری سزا سے تو بچ گیا۔ بالکل، یہی تو مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دونوں یہی سوچیں تو نتیجہ دونوں کے لیے برا نکلتا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا دونوں چپ رہتے۔ یہی ہے وہ مخمصہ، ہے نا؟ بالکل، انفرادی طور پر جو بہترین لگتا ہے وہ اجتماعی طور پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مگر کھیل اصل میں دلچسپ تب ہوتا ہے جب اسے بار بار کھیلا جائے۔ اسے کہتے ہیں دہرائی جانے والی قیدی کی کشمکش۔ اچھا، یعنی ایک ہی بار نہیں، بار بار؟ جی ہاں، اب پچھلی چالیں یاد رکھی جا سکتی ہیں۔ اعتماد بن سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ رابرٹ ایکسل راڈ نے اسی پر کمپیوٹر ٹورنامنٹس کروائے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر کون سی حکمت عملی سب سے کامیاب رہتی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا ان ٹورنامنٹس کا؟ کوئی بہت ہی پیچیدہ شاطر قسم کی چال جیتی ہوگی؟ آپ یقین نہیں کریں گی، سب سے کامیاب حکمت عملی سب سے سادہ نکلی، جیسے کو تیسا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ۔ ہیں؟ جیسے کو تیسا؟ یہ تو بہت سیدھی سی لگتی ہے۔ ہے بھی سیدھی۔ اس کا اصول بس یہ ہے، پہلی بار ہمیشہ تعاون کرو، اس کے بعد بالکل وہی کرو جو تمہارے مخالف نے پچھلی بار کیا تھا۔ اس نے تعاون کیا، تم بھی کرو۔ اس نے دھوکہ دیا، تم بھی فوراً دھوکہ دو۔
یہ اتنی سادہ سی حکمت عملی کامیاب کیوں ہوئی؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، ایکسلراڈ نے اس کی کامیابی کی کچھ وجوہات بتائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بھلی ہے، یعنی یہ کبھی خود سے لڑائی شروع نہیں کرتی، پہلا قدم ہمیشہ دوستی کا۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ فوراً بدلہ لینے والی ہے، مطلب اسے آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، دھوکے کا جواب فوراً ملتا ہے۔ تیسرا، یہ معاف کرنے والی ہے، یہ کینہ نہیں پالتی، جیسے ہی مخالف واپس تعاون پر آتا ہے یہ بھی پچھلا دھوکہ بھول کر فوراً تعاون شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ بھی اہم ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ مخالف بھی اچھا کھیل رہا ہے۔ مجموعی طور پر ایکسٹرائڈ کے مقابلوں میں بھلی حکمت عملیہ گندی یا نیسٹی حکمت عملیوں سے بہتر رہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کو تیسا ارتقائی طور پر سب سے مستحکم حکمت عملی ہے، یعنی ESS ایوولوشنرلی اسٹیبل اسٹریٹجی، ایسی حکمت عملی جسے کوئی اور ہرا نہ سکے اگر وہ عام ہو جائے؟ ٹیکنیکلی پوری طرح ESS نہیں، کچھ خاص حالات میں دوسری حکمت عملیاں اسے تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ESS کے بہت قریب ہے اور بہت مضبوط ہے۔ اس کی کامیابی کا بڑا انحصار اس بات پر ہے کہ مستقبل میں دوبارہ ٹکراؤ کا امکان کتنا ہے، جسے وہ کہتے ہیں مستقبل کا سایہ، شیڈو آف دا فیوچر۔ جی، اگر یہ سایہ لمبا ہو، یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ کا اس شخص یا گروہ سے بار بار واسطہ پڑھنا ہے، تو تعاون کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے پہلی جنگ عظیم کی یاد دلا رہی ہے، وہ جو مغربی محاذ پر ایک وقت آیا تھا۔ ہاں بالکل۔ جب خندقوں میں بیٹھے برطانوی اور جرمن فوجیوں نے آپس میں ایک طرح کا جیو اور جینے دو والا نظام بنا لیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ مہینوں شاید سالوں آمنے سامنے رہیں گے۔ بالکل صحیح مثال ہے یہ۔ انہوں نے غیر رسمی سمجھوتے کر لیے تھے کہ بھئی صبح ناشتے کے وقت فائرنگ نہیں کرنی یا فلاں سیکٹر میں سکون رکھنا ہے۔ یہ تو بالکل جیسے کو تیسا کی عملی شکل لگتی ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعاون صرف کوئی اونچی اخلاقی بات نہیں ہے، یہ خود غرض جینز کی دنیا میں بھی پنپ سکتا ہے اگر حالات ٹھیک ہوں۔ اور وہ ٹھیک حالات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر یہ کہ صورتحال نان زیرو سم گیم ہو۔ نان زیرو سم یعنی ایسی صورتحال جہاں ضروری نہیں کہ ایک جیتے تو دوسرا ہارے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جیت جائیں یا دونوں ہار جائیں، یا ایک زیادہ جیتے ایک کم، باہمی فائدے کی گنجائش ہو۔ اچھا، جیسے وہ ویمپائر چمگادڑیں ہیں جو ایک رات شکار نہ ملنے پر دوسری چمگادڑ سے خون لیتی ہیں اور پھر کسی اور رات جب دوسری کو ضرورت ہو تو واپس کر دیتی ہیں۔ یہ بھی تو باہمی ایثاری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو خیال ہے کہ بھلے آدمی اول آتے ہیں، یہ صرف کوئی خوش فہمی نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں، خاص طور پر جب تعلقات لمبے چلنے والے ہوں اور جب کھیل نان زیرو سم ہو، یعنی سب کے فائدے کی گنجائش ہو، تو بھلا ہونا یعنی تعاون کرنا ایک بہت کامیاب حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ بات تو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے کام کی جگہ پر یا معاشرے میں کتنی ہی بار چیزوں کو غلطی سے زیرو سم سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دوسرے کو ہرائے بغیر میرا فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ شاید وہاں مل جل کر تعاون کر کے سب کا زیادہ فائدہ ممکن ہوتا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ باب 13، جین کی طویل رسائی۔ آج ہم ارتقاء کے ایک بڑے بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کی اصل اکائی کیا ہے، جین یا پھر پورا جاندار، پورا جسم؟ جی، یہ ایک بہت پرانی بحث ہے اور کافی دلچسپ بھی۔ ایک طرف تو دیکھیں تو جین ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کوڈز جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، تقریباً لافانی سے۔ ریپلیکیٹرز جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، ریپلیکیٹرز، اور یہ رہتے ہیں عارضی جسموں میں جنہیں ہم وہیکل کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جسم ہے، وہ ویہیکل جو خود میں ایک مکمل مربوط مشین لگتا ہے۔ صحیح کہا، جس کے اپنے مفادات ہیں، اپنی بقا ہے، اپنی تولید ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قدرتی انتخاب کس پر عمل کرتا ہے، جین پر یا جسم پر؟ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ قدرتی انتخاب جانداروں پر ہوتا ہے، ان کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کی صلاحیت پر۔ ہاں، سطح پر تو یہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو قدرتی انتخاب ڈی این اے پر براہ راست اثر نہیں ڈالتا۔ اچھا؟ وہ اثر ڈالتا ہے جین کے نتائج پر، یعنی فینوٹائپ پر۔ جو بھی جین کا ظاہری اثر ہے، آنکھوں کا رنگ ہو، قد ہو، کوئی رویہ ہو۔ تو عموماً جین اور جسم کے مفادات ایک ہی ہوتے ہوں گے؟ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے،
جین ایسے اثرات پیدا کرتے ہیں جو پورے جسم کے لیے فائدہ مند ہوں، کیونکہ آخر دونوں کی بقا ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جین صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرے، بھلے ہی اس سے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہو؟ بالکل ہوتا ہے، اور یہیں پر معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک کلاسک مثال ہے میوٹک ڈرائیو۔ میوٹک ڈرائیو، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عام طور پر جب جنسی خلیات یعنی سپرم یا ایگ بنتے ہیں نا، تو یہ ایک قسم کی منصفانہ لاٹری ہوتی ہے۔ جین کی ہر قسم یعنی ایلیل کے پاس 50% موقع ہوتا ہے اگلی نسل میں جانے کا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ جینز جنہیں سیگریگیشن ڈسٹارٹرز کہتے ہیں، اس لاٹری میں دھاندلی کرتے ہیں۔ وہ اپنے چانس 50% سے بڑھا لیتے ہیں۔ دھاندلی جین کی سطح پر؟ جی ہاں، چوہوں میں ایک ٹی جین ہے۔ یہ اپنی کاپی والے سپرمز کو تقریباً 95% تک کامیابی دلوا دیتا ہے۔ 95%؟ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چوہے کو یہ جین ماں اور باپ دونوں سے مل جائے نا، تو وہ مر جاتا ہے۔ اوہ! تو یہ جین انفرادی چوہے کے لیے بھی مہلک ہو سکتا ہے اور آبادی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی کاپیاں زیادہ پھیلاتا ہے، یہ پھر بھی آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ہے جین کی خود غرضی۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اچھا، تو یہیں سے شاید وہ توثیق شدہ فینوٹائپ کا تصور آتا ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ یعنی جین کا اثر صرف اس جسم تک محدود نہیں جس میں وہ رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جین کے فینوٹیپک اثرات وہ تمام اثرات ہیں جو وہ دنیا پر ڈالتے ہیں۔ مثلاً وہ کیڈس فلائی کا لاروا جو پانی میں پتھر جوڑ کر اپنے لیے گھر بناتا ہے۔ ہاں، وہ کیسنگ سی بناتا ہے۔ جی، تو وہ پتھروں کا گھر بھی اس لاروے کے جینز کا ہی ایک فینوٹائپک اثر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی ٹانگوں کی ساخت ہے۔ جین یہاں پتھروں کی خصوصیات بدل رہا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ واہ! تو جین کا اثر بے جان چیزوں سے ہوتا ہوا دوسرے جانداروں تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً۔ ایک طفیلی ہے فلوک جو گھونگے میں رہتا ہے۔ وہ گھونگے کو مجبور کرتا ہے کہ اپنا خول بہت موٹا بنائے۔ یہ تو گھونگے کے لیے اچھا ہوا نا، حفاظت کے لیے؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ فلوک کی جینز کا اثر ہے تاکہ گھونگا زیادہ دیر زندہ رہے اور فلوک کو رہنے کی جگہ ملتی رہے۔ گھونگے کی اپنی توانائی جو نسل بڑھانے میں لگنی تھی وہ خول بنانے میں خرچ ہو جاتی ہے۔ فلوک کو گھونگے کی نسل سے کیا لینا دینا؟ افو، تو یہ فلوک کے جینز کا گھونگے کے جسم پر توسیع شدہ اثر ہے۔ بالکل، ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔ نوسیما تفیلی کیڑے کے لاروا کو بڑا کر دیتا ہے، سیکولینا کیکڑے کو خسی کر دیتا ہے، اور وہ کوئل کا بچہ جو میزبان پرندے کے رویے کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ اس کے منہ کا جو شوخ سرخ رنگ ہے وہ ایک سپر سٹیمیولس بن جاتا ہے۔ میزبان پرندہ اسے کھانا کھلانے سے خود کو روک ہی نہیں پاتا۔ یہاں وہ لائف ایڈنا پرنسپل بھی کام کرتا ہے۔ کوئل کے بچے کے لیے تو یہ زندگی موت کا سوال ہے۔ اگر کھانا نہ ملا تو مر جائے گا، جبکہ میزبان پرندے کے لیے یہ صرف ایک کوشش کا ضیاع ہے، اگلی بار پھر کوشش کر لے گا۔ صحیح۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے وہ دو اصطلاحات بہت کارآمد ہیں: ریپلیکیٹر یعنی جین جو اپنی کاپیاں بناتا ہے، اور ویکل یعنی جسم جو ان ریپلیکیٹرز کو رکھتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ تو یہ جین بمقابلہ جسم والی بحث نہیں، بلکہ دونوں کے کردار الگ الگ ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ کردار الگ الگ ہیں۔ جین بنیادی اکائی ہے جس پر انتخاب باواسطہ طور پر عمل کرتا ہے، اور جسم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے جین دنیا پر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ارتقا نے اتنے بڑے پیچیدہ جسم بنائے ہی کیوں؟ جین تو چھوٹے سے ہیں، انہیں اتنی بڑی گاڑیوں کی کیا ضرورت پڑی؟ اچھا سوال ہے۔ اور یہ بھی کہ ہر نسل ایک ہی خلیے سے، ایک باٹل نیک سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ جی، یہ باٹل نیک لائف سائیکل اہم ہے۔ اس کے کم از کم 3 بڑے فائدے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر نسل گویا ڈرائنگ بورڈ پر واپس چلی جاتی ہے۔ ارتقا کو موقع ملتا ہے نئے سرے سے چیزوں کو آزمانے کا۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ نشو و نما کے لیے یعنی ایمبریولوجی کے لیے ایک منظم وقت اور ترتیب، ایک کیلنڈر سا فراہم کرتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، یہ جسم کے اندر جینیاتی یکسانیت کو یقینی بناتا ہے۔ چونکہ سب خلیے ایک ہی خلیے سے بنے ہیں، وہ جینیاتی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔
اس سے ان میں تعاون ممکن ہوتا ہے اور اندرونی بغاوت جیسے کینسر وغیرہ کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ارتقاء کی کہانی میں جین یعنی ریپلیکیٹر ہی مرکزی کردار ہے، اور وہ اپنی بقا اور پھیلاؤ کے لیے صرف جسم ہی نہیں بناتے بلکہ اپنے جسم کی دیواروں سے بہت آگے تک پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی رسائی بہت طویل ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر جین کا اثر اتنا پھیلا ہوا ہے تو پھر ایک فرد یا جاندار کی اصل حد کیا ہے؟ کیا ہماری انفرادیت صرف ہماری جلد تک ہے، یا جہاں تک ہمارے جینز کے اثرات پہنچتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے جاندار کا رویہ ہو یا ماحول کی کوئی چیز؟ کیا وہ سب بھی ہماری ذات کا حصہ ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جو فطرت کو دیکھنے کا ہمارا انداز بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب اپنے سیلفش جینز کے سروائیول مشینز ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک انمول طاقت ہے، سوچنے، سمجھنے اور اپنے فیصلے خود کرنے کی۔ یہی شعور ہمیں باقی تمام مخلوقات سے منفرد بناتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رچرڈ ڈاکنز ہمیں امید دلاتے ہیں کہ ہم اپنی جینز کی سیلفش ڈیزائنز کو پہچان کر ان سے بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا سفر علم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر ہمارے لیے نئی روشنی کی کرن ہے۔ علم ساتھی کو سبسکرائب کر کے اس کاروان کا حصہ بنیے تاکہ ہر نئی علم بھری کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔